رحمت والی چادر اتار کر فرمائی او بلال یہ میری چادر لے لے، اس لڑکی کے سر پہ ڈال دے، پردہ کرا دے۔ دوستو آج خیر مقدم ہے ہمارے چینل ایٹی حنیف ریئیکٹ پر۔ دوستو قاری حنیف ملتانی صاحب کے بیان کا ٹاپک ہے جنگ کے بعد لڑکی نے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال۔ اس بیان کو توجہ سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا، چلیے دوستو مل کر سنتے ہیں۔ جنگ سے واپس آئے صحابہ کرام ایک لڑکی کو پکڑ کے لائے جو لڑنے آئی تھی، کفار کے ساتھ مل کر مسلمانوں کا مقابلہ کرنے آئی۔ میدان جہاد میں سے صحابہ کرام پکڑ کے لائے، قیدی ہے، کافرہ عورت ہے، غیر مسلم ہے۔ شہنشاہ کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں لا کے بٹھا دیا۔ ننگے سر ہے، ننگے منہ ہے، ننگے ہاتھ پیر ہیں۔ اللہ اکبر۔ کبھی آپ نے سوچا نہیں کہ تو کتنے بڑے نبی کا امتی ہے، کتنے بڑے سردار کا غلام ہے۔ رحمت والی چادر اتار کر فرمائی او بلال یہ میری چادر لے لے، اس لڑکی کے سر پہ ڈال دے، پردہ کرا دے۔ عرض کیا گیا کسی کافر کی لڑکی ہے، یہودی کی لڑکی ہے، عیسائی کی لڑکی ہے، غیر مسلم کی لڑکی ہے، میدان جہاد سے گرفتار کر کے لائی گئی، قیدی لڑکی ہے، لڑنے آئی تھی، مارنے آئی تھی، اسلام کی دشمن ہے، دین کی دشمن ہے، قرآن کی دشمن ہے، مذہب کی دشمن ہے، خدا اور اس کے رسول کی دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او لوگو ٹھیک ہے، لڑکی کافر کی ہے، کفر کی حالت میں پلی ہے، کفر پھیلانے آئی ہے، کفر کو بچانے آئی ہے، اسلام کا مقابلہ کرنے آئی ہے، اسلام کو مٹانے کے لیے آئی ہے، پر اے میرے دیوانوں یہ تو بتاؤ اپنے باپ کافر کے دربار میں بھی ننگے سر بیٹھے اور میں کالی کملی والے کے دربار میں بھی ننگی بیٹھے۔ سبحان اللہ۔ پھر اس دربار میں اور میرے دربار میں کیا فرق ہوگا؟ وہ کافر کا دربار ہے، یہ شہنشاہ کائنات کا دربار ہے، رحمت للعالمین کا دربار ہے، ساقی کوثر کا دربار ہے، شافی محشر کا دربار ہے، اللہ کے محبوب کا دربار ہے، آمنہ کے در یتیم کا دربار ہے، فاطمہ الزہرا کے ابا کا دربار ہے۔ اور بلال جلدی کر میرے دربار میں کافر کی بیٹی آئے، میں اس کا بھی پردہ کروں گا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے ذرا ایک اور لطیف سی بات ہے، تھوڑی سی باریک سی، اگر آپ سوچیں، لڑکی ہے تو کافرہ، لڑکی ہے تو بے دین، ہے تو اسلام کے دشمن۔ میں تو کئی مرتبہ سوچا کرتا ہوں کہ واہ لڑکی تیرا مقدر ہے، تو کافر کی بیٹی، خود بھی کافرہ ہے، مگر مقدر تو دیکھو امام الانبیاء کی چادر سر پہ ڈالے بیٹھی ہے۔ سوچیں یہ چیزیں ہمارے دماغ یہاں تک کہاں رسائی کریں؟ میرا تو دل چاہتا اگر میں ہوتا اس کافر بیٹی کے ہی پاؤں دھو کر پی لیتا۔ تو ایڈی مقدروں والی، تو اینی خوش نصیب، ابھی ابھی قیدی بن کر آئی، ابھی ابھی ہاتھوں میں ہتکڑی تھی اور ابھی ابھی سر پہ رحمت دو عالم کی رحمت والی چادر ہے۔ اور پھر آپ نے پوچھا اب تو کیا چاہتی ہے، کیا چاہتی ہے؟ اللہ اکبر، کہنے لگی میرے گھر پہنچا دو، میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں۔ دو نوجوان صحابہ کو بلایا، فرمایا کہ انسانی رشتے کا تقاضا ہے، لڑکی نے ہم سے پناہ مانگی اور اپنے گھر جانا چاہتی ہے، ہم نے اس کو معاف کر دیا، جاؤ گھر چھوڑاؤ۔ اب گھر پہنچانے کا مطلب یہ تو تھا نہیں کہ حسین گائی پہنچا دو، دولت گیٹ پہنچا دو، خدا جانے کتنی دور گھر ہوگا، لڑنے جو آئی تھی۔ یوں لکھا ہے علماء اکرام نے، ذرا توجہ کریں، اور سچی بات تو یہ ہے اپنے دامن میں بھی ہاتھ مار کے دیکھو کہ ہم کیسے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو جوان دیوانے ساتھ ساتھ اس کے چلتے ہیں، ایک ادھر چل رہا ہے ایک ادھر چل رہا ہے، جنگل کا راستہ ہے، رات بھی راستے میں آئی ہے،
نوجوان لڑکی کا بیان ہے، اپنے بھائی کو جا کے کہتی ہے یہ دو نوجوان میری ساتھ راستہ چلتے آئے، میری ساتھ سفر طے کرتے آئے، پر اے میرے بھائی جان، رب کائنات کی قسم مجھے تو یوں معلوم ہوتا تھا دونوں اندھے چل رہے، مجال ہے میری طرف نظر اٹھائی ہو۔ یہاں تو رکشے والے کا داؤ لگ جائے وہ بعد نہیں آتا، ٹانگے والے کا داؤ لگ جائے وہ بعد نہیں آتا، اور پیر صاحب تو اپنے یہاں سے خشک جانے کیسے دیں گے؟ کیوں جانے دیں؟ کیا مطلب؟ یہ شرافت ہے، یہ دین ہے، یہ اسلام ہے۔ مسلمان کی بیٹی کی عزت پہ ڈاکے ڈالنا، خدا کی قسم اگر اسلام کی حکومت ہو اور جس نبی کا تو نام لے کر جنت میں جانا چاہتا ہے، اگر نبی کا قانون زندہ ہو، قرآن کا قانون عدالت میں ہو، آنکھیں نکال دی جائیں۔ بے غیرت قوم، بے حیا اور بے شرم قوم، شرم نہیں آتی کہ زندگی کس طرح بسر ہوتی ہے۔ یہ کافروں کی بیٹیاں ہیں، یہ کسی یہودی کی بیٹیاں ہیں، چکلے چل رہی ہیں، بدماشی کے اڈے چل رہی ہیں، سب کو پتا ہے، افسروں کو پتا ہے، چھوٹے بڑوں لیڈروں کو پتا ہے۔ کون روکے؟ کس لیے روکے؟ سبحان اللہ۔ پھر یاد رکھو بات محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرمایا جس ملک میں، جس شہر میں زنا ہوگا، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ جس دن برباد ہوگا آواز بھی نہیں آئے گی۔ مسلمانوں کے یہاں سے ہو کر دربار نبوت سے چل کر رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چادر اوڑھ کر لڑکی اپنے گھر پہنچی۔ بھائی نے پوچھا بتا مسلمانوں نے تیرے ساتھ کیا برتاؤ کیا؟ مسلمان تجھے پکڑ کے لے گئے تھے، اتنی خوبصورت ہے تو، ایسی حسینہ ہے، شباب تیرا، حسن تیرا، جمال تیرا، شکل و صورت نرالی، نقش نرالے، آنکھیں تیری نرالی، چہرہ تیرا نرالا، لب تیرے نرالے، قد و قامت تیری نرالی، حسن تیرا شان والا، جوانی شباب ہے، بتا مسلمانوں نے تیری ساتھ کیا گزری؟ رونے لگی اور کہنے لگی تو میرا ماجایا بھائی ہے، پر میں کیا بتاؤں، زمین و آسمان کے مالک کی قسم، سمندروں کے پیدا کرنے والے کی قسم، درختوں کی پتی پیدا کرنے والے کی قسم، ان پہاڑوں اور زمین کے ذرات کو پیدا کرنے والے کی قسم، جو میری عزت کی حفاظت محمد کے غلاموں نے کی ہے، وہ تو ماجایا بھائی بھی نہیں کر سکتا۔ صداقت صداقت ہوتی ہے، حقیقت حقیقت ہوتی ہے، چھپتی تو نہیں۔ کاغذ کے پھولوں سے خوشبو کیسے آئے گی؟ پلاسٹک کے پھول گلاب کے بنا کر سرانے میں لگانے تو آسان ہے، مگر گلاب کی خوشبو نہیں تم لا سکتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ارے وہ بھائی بھی تھا تو کافر، پھر بھی مقدروں والا نکلا۔ انہوں نے تو کفر چھوڑ دیا، اور ہم سے ریت نہیں چھوٹتی، رسمیں نہیں چھوٹتی، ہم سے شرک نہیں چھوٹتا، ہم سے بدعات نہیں چھوٹتی۔ بھائی کہتا ہے بہن کو، توجہ کرو، کبھی دنیا میں انصاف کی بات کرنے والے لوگ بھی زندہ تھے۔ کفر اسلام ایک اور چیز ہے، انصاف کی بات تو کہا کرتے تھے۔ بھائی کہنے لگا بہن سے کہ میری بہن، چادر تیرے سر پہ نبی کی، کالی کملی والے کی چادر تیرے سر پہ ہے، یہ اس کے دیوانے تجھے ساتھ لے کے آئے ہیں، اور انہوں نے تیری عزت اور آبرو کی حفاظت کی ہے، تو یہ بتا کلمے سے خالی آئی؟ ایسے دربار سے خالی آ گئی؟ ماشاءاللہ۔ خزانہ لوٹ رہا وہاں تو خالی تو نہیں آ گئی؟ بہن کہنے لگی کہ ہاں خالی آئی ہوں، مطلب یہ کہ میں نے کلمہ نہیں پڑھا، ایمان قبول نہیں کیا، دین قبول نہیں کیا، اسلام اور اس کا مذہب میں نے قبول نہیں کیا۔ بھائی کہنے لگا تف ہے تجھ پر، تجھے ایسے دربار سے خالی اٹھتے شرم نہ آئی؟ اور دربار رسالت اور خالی آ گئی؟ کیا بات کہی ہے عورت نے، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ کہنے لگی 2 وجہ سے میں نے کلمہ نہیں پڑھا،
دل میرا چاہ رہا تھا، اندر میرا کہتا تھا کہ جب میرے سر پہ یہ چادر آئی میرا تو دل چاہتا تھا کہ لپٹ جاؤں قدموں سے آقا کے۔ بھائی میرا دل چاہتا تھا میں کھڑی ہو جاؤں دربار میں اور یوں کہوں میرا دل ہو تیرا گھر ہو، میرا دل ہو تیرا گھر ہو، تیرا در ہو میرا سر ہو۔ تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید کولانی۔ میں نے کلمہ دو وجہ سے نہیں پڑھا۔ پہلی وجہ تو یہ کہ جب تو سنتا تجھ تک یہ بات پہنچتی کہ میری بہن نے کلمہ پڑھ لیا تو شاید تیرے دماغ میں یہ بات نہ آ جائے کہ میری بہن سے مسلمانوں نے زبردستی کلمہ پڑھوایا ہوگا، اس لیے میں نے نہیں پڑھا۔ تیرے دماغ میں یہ بات نہ آئے کہ مسلمانوں نے مجبور کر کے قیدی بنا کر کے جو لے گئے تھے مجبور کر کے کلمہ پڑھایا اور میری بہن نے ڈر کے مارے کلمہ پڑھا۔ کلمہ پڑھنے کا پختہ پروگرام ہے، مزہ تو اب آئے گا نا، یہاں سے آزاد ہو کر جاؤں گی۔ اور دوسری بات اس نے اور پتے کی کہی، کہنے لگی بھائی میں نے کلمہ اس لیے بھی نہیں پڑھا کہ بہن جنت میں جائے بھائی دوزخ میں جائے، اصل میں تجھے لینے آئی ہوں، دونوں چل کر اس دربار کی غلامی کریں گے۔ میں نے یہ خوف کھایا کہ میرا بھائی غصے میں آ کر کفر پر اور مضبوط نہ ہو جائے، اس لیے مجھے آنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اور کہنے لگی او میرے بھائی وہ دربار کوئی واپس آنے کا تھوڑا ہی ہے، وہاں تو جو گیا قربان ہو گیا، جو گیا قربان ہو گیا۔ چلو چلتے ہیں دونوں بہن بھائی آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کر مسلمان بن جاتے ہیں۔ وہ نبی کی ایک بات دیکھ کر کلمہ پڑھ کر مسلمان بن گئے۔ ہمارے سامنے لاکھوں حدیثیں، ہزاروں قرآن کی آیتیں ہیں، پر ہم آج تک مسلمان نہ بنے۔ اللہ اللہ، جب مرضی آئی نماز پڑھ لی، جب مرضی آئی زکات دے دی، جب مرضی آئی قرآن پڑھ لیا، جب مرضی آئی دین ایمان کر لیا، مرضی آئی چوری کر لی، مرضی آئی ٹھگی مار لی۔ اس کا نام دین نہیں ہے، اس کا نام ٹھگی اور فریب ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے للکار کی کہا تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب۔ دوسروں کو اسلام کا نام لیتے ہو، دوسروں کے سامنے مسلمان بنتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو اللہ کی۔ افلا تعقلون، سوچتے کیوں نہیں ہو کہ تم کدھر چلے ہو؟ کیا پروگرام بنائے بیٹھے ہو؟ زندگی کا لاہ عمل یہ تو نہیں ہونا چاہیے جو تم نے بنایا ہوا ہے۔ اور آگے فرمایا تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون واستعینوا بالصبر والصلاة۔ اگر تکلیف آئے، پریشانی آئے، کوئی مصیبت آئے تو صبر اور نماز کے ساتھ قائم رہو۔ یعنی صبر نماز کے بغیر حاصل نہیں ہوگا، اور نماز قبول ہوگی تو صبر خود بخود آ جائے گا۔ چنانچہ اللہ والوں کی زندگی کا مطالعہ کرو، کتابیں اور حالات پڑھ کر کے دیکھو کہ انہوں نے ساری عمر میں ایک ایک نماز بھی ضائع نہیں ہونے دی، تمام عمر میں ایک ایک نماز ضائع نہیں ہونے دی۔ اور ہم لوگوں کی جوانی یوں ہی بیت جاتی ہے، جوانی یوں ہی گزر جاتی ہے۔ اسی کو کہتا ہے کہ کچھ نہ پرواہ کی میرے دین کی، آج میں تمہاری پرواہ کیسے کروں؟ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ اللہ پاک خود فرماتے ہیں کہ نماز بھاری نہیں، نماز مشکل نہیں، نماز پڑھنا کوئی تکلیف نہیں، مگر ان لوگوں کے لیے، ان لوگوں پہ کوئی مشکل نہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ کے خوف کو دل میں بسانے والے ہیں، جن کا یقین ہے کہ موت آئے گی اور اللہ کے یہاں جا کر کے میں نے منہ دکھانا ہے، ایک دن قبر میں جانا ہے، حشر نشر نے بھی آنا ہے، قیامت نے بھی آنا ہے، جس کا ان تمام چیزوں پہ یقین ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الا علی الخاشعین، ڈرنے والے کے لیے تو کوئی چیز نہیں، اور جو نہیں ڈرتا اس کے لیے تو پہاڑ ہے نماز پڑھنا۔ صحابہ کرام نے تو ایسی ایسی نمازیں پڑھی
صحابی ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اپنے باغ میں نماز پڑھ رہا ہے، گنجان باغ ہے کھجوروں کا باغ پکا کھڑا ہے، صحابی نماز پڑھ رہا ہے، ایک پرندہ کبھی ادھر سے آتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے، گنجان باغ ہے، وہ نکلنا چاہتا ہے، پرندے کو راستہ نہیں ملتا، تو دوران نماز صحابی کی نظر پرندے پہ لگ گئی، دوران نماز صحابی کی نظر، وہ پھڑک پھڑک جو کرتا تھا نا کبھی ادھر، صحابی کی نظر پرندے پہ لگ گئی، نماز میں بھول گیا، بس اتنی سی بات ہوئی، آیا دربار رسالت میں اور کہنے لگا یا رسول اللہ وہ سارا باغ لے کر اسلام میں وقف کر لو، جس باغ کی وجہ سے میری نماز خراب ہو جائے میں وہ باغ ہی نہیں رکھتا۔ ہمارے یہاں بھی کوئی عظمت ہے نماز کی؟ کون پرواہ کرے؟ ان لوگوں کے یہاں تمام کا تمام نظام دین کا اپنا بنایا ہوا نہیں، جو دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے نظام ملا نماز کا، انہوں نے صحیح معنوں میں وہ قائم کیا ہے۔ کیسی مشکل میں ہوئے، کہیں بھی ہوئے، جس حالت میں بھی ہوئے، نماز پڑھنی ہے، ادا کرنی ہے۔ چنانچہ ان کی نمازوں میں اتنی برکت تھی، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت ہے، صحابہ کرام ابھی زندہ ہیں، افریقہ کے گھنونے جنگل میں بہت بڑے صحرا میں چھاونی بنانے کا پروگرام بنایا، بڑے جنگل ہیں، بڑے درخت ہیں، بڑی بھیڑ بھاڑ ہے، بڑے جانور ہیں، شیر ہیں، چیتے ہیں، گھگیاڑ ہیں، بڑے بڑے موذی جانور ہیں۔ تو اس علاقے کے لوگوں نے بتایا کہ تم مار کھاؤ گے، یہاں تو بڑے بڑے جانور تمہیں کھا جائیں گے، تم یہ کیا سوچ کر آئے ہو؟ تمہیں یہ نہیں چھوڑیں گے، جانور کھا جائیں گے، تمہیں یہاں چھوڑی بناؤ گے؟ صحابہ کہنے لگے نہیں، ہمارے پاس ہتھیار ہے۔ کمانڈر کہنے لگا، ایک صحابی تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا دیدار کرنے والا، بڑا دیوانہ پروانہ۔ کمانڈر نے اسے حکم دیا تو 2 وضو کر، 2 رکعت نماز ادا کر، اور 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد درخت پہ چڑھ جا، اور درخت پہ چڑھ کر یہ آواز لگا، او جنگل کے ہاتھیوں، او جنگل کے بھگیاڑوں، او جنگل کے شیروں، او جنگل کے موذی جانوروں، او ناگ وٹھوؤں، او سانپ بیچھوں، او فلاں جانوروں، او فلاں جانوروں، ہم غلام ہیں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے، اور میں تمہیں حکم دیتا ہوں 24 گھنٹے کی اجازت ہے، 24 گھنٹے کے اندر تمام جنگل خالی مانگتا ہوں۔ ماشاء اللہ نافذ کر دیا حضور کے غلام نے، ہاتھیوں پہ، جانوروں پہ، چیتوں پہ، بھگیاڑوں پہ، شیروں پہ۔ اور اعلان کا رخ دیکھیں آپ، کہا کہ 24 گھنٹے کے بعد جو ملے گا اسے قتل کر دیا جائے گا۔ اب اگر ہم میں سے وہاں کوئی ہوتا، کہتے ہو بڑے پاگل ہیں بھائی، کس سے باتیں کر رہے ہیں؟ ہاتھیوں سے باتیں ہو رہی ہیں، چیتے اور شیروں سے باتیں ہو رہی ہیں، بھگیاڑوں سے گپیں ہو رہی ہیں، لے جاؤ پاگل خانے میں۔ مگر یہ بات نہیں، صحابہ جانتے تھے شیر بھی اس کی مخلوق ہے، چیتا بھی اس کی مخلوق ہے، بگیاڑ بھی اس کی مخلوق ہے، ہاتھی بھی اس کی مخلوق ہے، اور ہم اس کے دیوانے ہیں، ہم اس کے بندے ہیں۔ جب اس کا ہی حکم نافذ کرنے کے لیے ہم نکلے ہیں، اب ہمارے سامنے کوئی چیز ٹھہر نہیں سکتی۔ تاریخ شاہد ہے، گیبن مورخ انگریز لکھتا ہے، امریکہ کا بہت بڑا پروفیسر تور آندرے انگریز مورخ لکھتا ہے کہ صحابی کی یہ بات سن کر جنگل میں کھلبلی بچ گئی، جانوروں میں شور مچ گیا، چیتے، بھگیاڑ، طوفان مچ گیا، شور مچاتے ہوئے تمام کے تمام نے جنگل خالی کر دیا۔ مسلمان، جب تیرے اندر ایمان تھا، جب تیرا قرآن پہ ایمان تھا، جب تیرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان تھا، جب تیرا حضور کی رسالت پہ ایمان تھا، جب اللہ کی توحید پہ تیرا ایمان تھا، اور تیرا مقابلہ شیر نہیں کر سکتا تھا، تیرا مقابلہ چیتا نہیں کر سکتا تھا۔ آج ایمان پلے ہے نہیں، آج تو ڈر کے مارے مر رہا ہے اور مرے گا۔ الحمدللہ۔ ایک صحابی جنگل میں راستہ بھول گیا، اور بھول کر اور زیادہ صحرا میں جنگل میں نکل گیا۔ دیکھتا کیا صحابی، سامنے سے شیر آیا،
صحابی نے تو شیر کو دیکھ لیا اور شیر نے صحابی کو دیکھ لیا. اب شیر حملہ کرنے کا ارادہ کر رہا ہے, سامنے ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. صحابی نے للکار کر آواز دی, او جنگل کے شیر, او جنگل کے شیر, کیا تو ان آنکھوں کو چیرنے کا ارادہ کرتا ہے جو آنکھیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کا دیدار کر چکی ہے؟ ان آنکھوں کو پھاڑے گا, اس چہرے کو پھاڑے گا جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دفعہ نہیں بار بار دیدار کیا ہے. تاریخ شاہد ہے. شیر جھکا, صحابی کے قریب آیا اور یوں لکھا کہ آگے بڑھ کر صحابی کے پاؤں چاٹنے لگا, پیر چاٹنے لگا اور زبان حال سے یوں کہنے لگا, اگر تو ان کا غلام ہے تو میں ان کے غلاموں کا غلام ہوں. یہ جو تمہیں کہتے پھرتے ہیں نا, غلام ہے رسول کے غلام ہے, غلام ہے رسول کے غلام ہے, شکل پہ دیکھنا 12 بجے ہوئے ملیں گے. بالکل جھوٹ. شکل نہیں غلاموں والی, اخلاق نہیں غلاموں والا, اعمال نہیں غلاموں والے, عقائد نہیں غلاموں والے, سیرت نہیں غلاموں والی, لباس نہیں غلاموں, اور غلام کائے کا. بازاروں میں پھرتے ہیں نا, جلوس نکالتے ہیں, غلام ہے رسول کے غلام ہے. اس گلی سے نکلے, آؤ یار بڑی اچھی فلم لگی وہاں چلتے ہیں. اب غلام فلم میں جا رہے ہیں, اب غلام بدماشی کرنے چلے ہیں. تو صحابی نے جب آواز دی, شیر نے جھک کر صحابی کے پاؤں چاٹے اور یوں لکھا مورخین نے کہ بظاہر یوں کہنے لگا کہ تو راستہ بھول گیا, دم ہلاتا ہوا چلا, صحابی کو راستے میں چھوڑ کے گیا. اور مورخین نے یہاں تک لکھا ہے کہ جب صحابی سے شیر واپس ہونے لگا تو بھڑبڑا رہا تھا, گویا صحابی کو اپنی طرف متوجہ کرتا تھا, اور اس کے بعد خوشامدانہ عاجزانہ پہلو سے یہ کہتا تھا کہ او جانے والے, جس کا تو دیدار کرے گا اس کو میرا بھی سلام کہنا, ان کی خدمت میں میرا بھی سلام عرض کرنا. کوئی ایک واقعہ نہیں ہے. مدینہ منورہ سے شام کے راستے میں شیر آ کر کے بیٹھ گیا, لوگوں کا راستہ بند ہو گیا. کوئی آدھی مدینے پاک میں واپس, اللہ ہر مسلمان کو مدینے پاک کی زیارت نصیب فرمائے. ہاں مدینہ بڑی شے ہے, ہاں مدینہ نہ دیکھا تو کچھ بھی نہ دیکھا. ہاں الہی دکھلا دے مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے. وہ شہر نرالا, وہ گلیاں نرالی, وہ شاہراہیں نرالی, وہ گنبد خضرا نرالا. خدا کی قسم وہاں جو آسمان سے نور برستا ہے وہ بھی نرالا ہی ہے. کسی نے آ کر مدینے میں کہا کہ راستے میں شیر بیٹھا ہے, لوگوں کا راستہ روک رکھا ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ, صوفی صحابی, کوئی ایڈا بہادرانہ کام کرنے والا بھی نہیں, لاٹھی نہیں مانگتا, تلوار نہیں اٹھاتا, نیزہ نہیں اٹھاتا, تیر نہیں لیتا, گولی کا سامان نہیں, تیر و تلوار کا سامان نہیں, کوئی چیز نہیں, بے دھڑک بے جھجک جا کر شیر کا کان پکڑ کے مروڑ کے صحابی کہتا ہے, تجھے کس نے اجازت دی حضور کے غلاموں کا راستہ روکنے کی؟ تجھے شرم نہیں آتی؟ تو سرکار مدینہ کے غلاموں کا راستہ روکے بیٹھا ہے. تاریخ شاہد ہے, دم ہلاتا ہوا جنگل کو بھاگ گیا. اور آج اولاد ہمارے کہنے کی نہیں. شیروں کو تو کیا منائیں گے, اولاد نہیں مانتی, بیوی نہیں مانتی, کچھ اپنا بھی قصور مانو نا, کچھ گڑبڑ ہے نا اندر. اختر شیرانی نے بڑی عجیب بات کہی, اسی کو کہتا کہ یہ عذر امتحان ہے, جذبہ دل کیسا نکل آیا. یہ عذر امتحان ہے, جذبہ دل کیسا نکل آیا. میں الزام ملک کو دیتا تھا, قصور اپنا نکل آیا. گریبان میں جا کر دیکھو, ٹٹول کر کے دیکھو, اپنی نیتوں کو ہاتھ مار کے دیکھو, اپنے عقیدے کو ٹٹول کے دیکھو, اپنے ایمان کو تلاش کر کے دیکھو, اپنی نظروں سے پوچھو, اپنی زبان سے پوچھو, اپنے پیٹ سے پوچھو, تیرے اندر کیسی روزی جا رہی ہے. کیوں کر ہم کامیابی سے ہمکنار ہوں؟ یہ خلقت پھر ہمارے لیے غیر کیوں نہ بنے, یہ سارا جہان ہمارا دشمن کیوں نہ بنے.
صحابہ تو ایسے بے دھڑک تھے، کسی شہنشاہ کی پرواہ نہیں کیا کرتے تھے، کسی شہنشاہ کی پر اللہ والے نہیں کرتے تھے۔ تم تو بڑے پیروں کو ماننے والوں، پر جو میں بات بتاؤں گا پیر کی وہ نہیں مانو گے۔ مجدد الفسانی سرہندی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، نقشبندی خاندان کے سربراہ ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں، پکڑ کر کے لے گئے حکومت والے، بادشاہ کو سجدہ کرانا ہے، بادشاہ کو سجدہ کرانا ہے۔ وہ کاہے کا سجدہ کرتے تھے؟ وہ کسی سے ڈرتے ہی نہیں تھے، اللہ والا کسی سے ڈرا ہی نہیں کرتا۔ تو یوں سنا کا انتظام کیا گیا کہ دربار کے قریب جا کر ایک دیوار بناؤ، اس میں ایک چھوٹی سا روشن دان دریچہ موری لگاؤ، جس میں سے جھک کر بندہ اندر داخل ہو، تاکہ ایک دفعہ جھک جائے صحیح، یہ پیر، یہ درویش، یہ قلندر، یہ ولی، یہ مولوی جو اکڑا ہوا ہے اسے جھکا لو جس طرح سے بھی ہو سکے۔ اب تمہاری نظروں میں تو ہماری کوئی قیمت نہیں، تم جو یہاں جمعہ پڑھنے آتے ہو تمہارے خیال میں ہماری کوئی قیمت نہیں، وضو کیا، سنتیں پڑھی، جمعہ پڑھایا، بس ہمیں نہ کوئی جانتا ہے نہ کوئی پہچانتا ہے۔ تم کیا جانو کہ صوبائی ہوم ڈپارٹمنٹ میں ہمارے تذکرے، مرکز گورنمنٹ میں ہمارے تذکرے، کون سیدھا چل رہا ہے کون الٹا چل رہا ہے، کون ہمارے لیے خطرناک ہے، اور تمہیں کیا پتا ہمیں تو لوگ ڈبل سٹار لکھتے ہیں۔ مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ کے لیے کھڑکی بنائی گئی، جھک کر داخل ہوگا، اسی بہانے سے جھک جائے گا۔ مگر اللہ والوں کو عقل اللہ ہی عطا کرتا ہے۔ جب وہاں گئے نا، انہوں نے کہا جی اس میں سے داخل ہو کے اندر چلنا ہے۔ مجدد صاحب نے پہلے دونوں پیر داخل کیے، بجائے یوں جھک کر داخل ہونے کے یوں لمبے ہو کے داخل ہوئے، پیر اندر پہلے داخل کر لیے، یعنی اور بے ادبی کی کہ پیر پہلے لگے، میرے پاؤں ہے تیرا سر ہے، لاؤ ملاقات کر۔ اللہ والا جھکا ہی نہیں۔ پر اس اللہ والے کو یہ پتا نہیں تھا کہ میں تو زندہ کے سامنے نہیں جھکتا، یہ مرووں کے سامنے جھکتے پھریں گے لوگ۔ انہیں یہ پتا نہیں تھا کہ یہ قبروں کی مٹی چاٹتے پھریں گے، یہ رات دن شرک کی لعنت میں گرفتار ہو کر کے مریں گے۔ لگے ہوئے ہیں میلے، بھر بھر کے خلقت جا رہی ہے، پھوڑے پھنسی کا علاج ہوگا، بیماریوں کا علاج ہوگا، پانی چشمے کا پی آؤ، پانی چشمے کا پی آؤ۔ مخدوم رشید کے علاقے کے سارے سال اس کھڈے میں لوگ بھاگتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ اس مہینے میں جا کر وہ گو کا ملا ہوا تبرک پی کے آتے ہیں۔ بڑا بہترین تبرک ہے وہ۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے کشتی پخانہ کر کر کے بھر دی تھی نا، حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے حضور میں رو پڑے، فرمایا دیکھ میرے رب، تو نے حکم دیا، کہاں سے لکڑیاں لایا، چختے چیرے، تختوں کو جوڑا، اتنی محنت کی، میں نے کشتی بنائی اور ان ظالموں نے ہاگ ہاگ کے بھر دی۔ فرمایا میرے نو گھبرانا، اگر انہی سے نہ چٹوا دوں تو میری خدائی کیا ہوئی۔ گھبرانا، 950 سال مار کھانے والے پیغمبر، میں تیرا ساتھی ہوں، تو کیوں گھبرایا؟ کانوں تک لبا لب پخانا کر 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 کے بھرتی، قوم میں بیماری پھیل گئی۔ جو عورت چلے کہاں چلی کہ نوح علیہ السلام نے کشتی میں پخانا کرنے چلی ہوں، جو بڈھا پرانا پیپا جائے، بڑے میاں کہاں جا رہے ہو؟ کشتی میں پخانا کرنے چلا ہوں۔ اللہ میاں نے خارش کی بیماری بھیج دی، چھوٹے بڑے، امیر غریب، جوان بوڑھے، مرد اور پھرے آگا پیچھا کھجاتے ہوئے کسر 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 تنگ ہو گئے سارے۔ وہ ایک بڈھا بڑا خارش کا مارا ہوا تنگ بیمار بھی بعد نہ آیا، وہ کشتی کے کنارے پہ بیٹھ کے پخانا کرنے لگا نا، پیر پھسل گیا، دھڑم اندر تبرک کے، اب وہ ساری جان لتھڑ گئی، سارا سن گیا۔ باہر آ کے پانی پونی سے صاف کیا، وہ جہاں جہاں گندگی لگی تھی نا وہ خارش ہی ختم ہو گئی۔ چڑھ گیا درخت پہ، کہنے لگا آؤ خارش کی دوا مل گئی۔ کفر اور اسلام کے درمیان میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جو آدمی نماز نہیں پڑھتا قیامت کے دن حامان، قارون، فرعون، شداد جیسے کافروں کے ساتھ ان کی صف میں کھڑا ہوگا۔
गुनाहगार मुसलमानों में भी खड़ा होने की इजाजत न मिलेगी, स्याकार मुसलमानों में भी खड़ा होने की इजाजत नहीं मिलेगी। खुल्लम खुल्ला काफिरों के दरमियान में उनकी जमात में खड़ा किया जाएगा। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, जो 5 वक्त की नमाज अदा नहीं करता अल्लाह ताला भी बरी है, मैं काली कमली वाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बरी हूँ, उसका जो हाल बने मुझसे कोई ताल्लुक नहीं। इरशाद फरमाया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, और लोगों अस्सलातु मेराजुल मुमिनीन, फरमाया नमाज मोमिन की मेराज है, जिसका दिल करे अल्लाह से मुलाकात करूं, अल्लाह ताला से मुनाजात करूं, अल्लाह जल्ले शानहू से कलाम करूं, अल्लाह तबारक व तआला से मेरी मुलाकात होनी चाहिए। सरकार फरमाते हैं उसे चाहिए ज्यादा सजदे किया करे। इरशाद फरमाया मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, ओ लोगों मैं अपनी उम्मत के लिए कया साहब इकराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी कयामत तक की सारी दुनिया मौजूद होगी, आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत मौजूद है, नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत मौजूद है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्मत मौजूद है, मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत मौजूद है, 1,24,000 अंबिया किराम की उम्मत मौजूद है। आप अपनी उम्मत के लोगों को इतनी बड़े मजमे में कैसे पहचानेंगे? आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन मेरी उम्मत के वुजू के आज़ा यानी मुंह और हाथ और पैर, वुजू के आज़ा जो वुजू में धोए जाते हैं, हुजूर फरमाते हैं क़यामत के दिन चांद की तरह चमकेंगे। मैं पहचान जाऊंगा ये मेरा उम्मती है, ये मेरा उम्मती है, ये मेरा उम्मती है। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, जो लोग नमाज नहीं पढ़ते क़यामत के दिन उनके चेहरे पे 3 सतरें लिखी होंगी, माथे पे 3 लफ्ज लिखे होंगे। पहला लफ्ज फरमाया आवाज लफ्ज लिखे होंगे हादा काफिरुन, ये काफिर है, मुसलमान नहीं है, चाहे वो मुसलमानों की बरादरी में शामिल होता हो, मुसलमानों के अंदर उसका रहन सहन हो, लेकिन आका के फरमान के मुताबिक हुजूर ने फरमाया वो कभी भी मुसलमान नहीं रह सकता, मुसलमान बन के मर नहीं सकता। पहली सतर उसके माथे पे लिखी हुई होगी ये काफिर है, दूसरी सतर उसके माथे पे लिखी होगी ये खुदा के गजब का हकदार है, तीसरी सतर माथे पे लिखी होगी अल्लाह के हक को जाया करने वाला है। अब बताओ जब माथे पे पहले से ये सारे मामलात लिखे हुए हैं तो वो कैसे करेगा, कैसे तब्दीली लाएगा अपने अंदर? इरशाद फरमाया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, मर्दों औरतों बादशाहों फकीरों अमीरों गरीबों मजदूरों कोई भी हो, क़यामत के दिन अल्लाह पाक जल्ले शानू की तरफ से ऐलान होगा सारी मखलूक सजदा करे, सारी मखलूक सजदे में गिर जाए, तो सारी की सारी मखलूक सजदे में गिर पड़ेगी। कुरान करीम के 29वें पारे में मौजूद है यौम युक्शफु अन साक़िन व युदऊना इला सुजूद, अल्लाह पाक अपनी पिंडली मुबारक का नूर दिखाएंगे, नूर देखने वालों सजदे में गिर पड़ो। फला यस्ततीऊन खाशियतन अबसारुहुम तरहकुहुम ज़िल्ला, कुछ लोग ऐसे होंगे कुरान कहता है उनकी कमर में लोहा ठोक दिया जाएगा, झुकने नहीं पाएंगे, पता चल जाएगा ये है वो अल्लाह जल्ले शानहू के 5 वक्त के बागी। थानेदार अगर थाने में बुलाए और सिपाही जाकर के ये कह दे कि जी जिसको पकड़ने के लिए बुलाने के लिए आपने भेजा है वो तो ये कह रहा जाओ मैं नहीं आता हूं, सिविल जज की अदालत से नोटिस आए और वो कह दे कि मैं नहीं आता हूं,
سیشن جج کی عدالت سے اطلاع ہے کہ پیش ہو جاؤ، اور وہ کہ میں پیش نہیں ہوتا، اگر دنیا کی حکومتیں اشتہاری مجرم قرار دے کر گولی مار دیتی ہیں، ارے جو 5 وقت اللہ بلائے اور نہ آئے وہ اب بھی اشتہاری مجرم نہیں بنا؟ 5 وقت، ایک وقت میں کئی جگہ سے آواز آتی ہے. اور یاد رکھو یہ جو لاؤڈ اسپیکر لگا ہے یہ فائدے میں نہیں، قیامت کے دن اس کا بڑا نقصان ہوگا. جتنی زیادہ اذان سنتے ہو اور مسجد میں نہیں جاتے اتنا ہی ڈبل گناہ ہو رہا ہے. صبح کے وقت میں ہر چیز اٹھتی ہے، چرندے پرندے چھوٹی موٹی تمام مخلوق اللہ کا نام لیتی ہے، اور یہ مسلمان سوئے پڑے آدھی رات تک گانے بجانے میں مشغول رہتے ہیں. صبح کو حدیث پاک میں آتا ہے، قرآن کریم میں بھی ہے کہ درختوں کے پتے بھی اللہ کا نام لیتے ہیں، پتھروں کے کنکر بھی اللہ کا نام لیتے ہیں. زمین آسمان کے درمیان میں سمندر کا قطرہ قطرہ اللہ کا نام لیتا ہے، دریا کا قطرہ قطرہ اپنے اللہ کو یاد کرتا ہے. اور یہ بدبخت نوجوان صبح کے وقت سویا ہوا ہے. اس لیے فرمایا وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ. ذلیل ہو جائے گا قیامت کے دن، ساری دنیا کے سامنے جھکنا چاہتا ہے، میں بھی ان میں مل جاؤں لیکن مل نہیں سکے گا. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بے نماز کو قبر میں رکھو. قبر کے اندر جب وہ جاتا ہے دائیں پسلی قبر اتنی زمین قبر کی اس کو دباتی ہے اور آواز لگاتی ہے، او اللہ کے 5 وقت کے باغی، اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ سارے نام سن کر سونے والے، ٹیپ ریکارڈ چلانے والے، وی سی آر پہ بیٹھنے والوں، ٹیلی ویژن پہ رہنے والوں، اللہ اکبر. اور بڑی ذات اس مولا کی ہے، آ جا. کام دھام میں لگنے والوں، مختلف قسم کی مصروفیات میں رہنے والوں، اللہ اکبر. آ جا، اس بڑے نے تجھے بلایا ہے. نہیں آتا. ارشاد گرامی ہے کہ قبر کی زمین اتنا دبائے گی، اتنا بھینچے گی کہ سجی پسلی بائیں میں اور بائیں پسلی سجی میں، دونوں پسلیاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں میں یوں انگلیاں ڈال کر دکھائی، اس طرح ادھر ادھر پسلیاں نکل جائیں گی. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اب قبر میں ایسا سانپ مقرر کر دیا جاتا ہے جو پیروں کے ناخنوں سے لے کر سر کے بالوں تک دستا چلا جاتا ہے. اتنا زہریلا سانپ، اتنا زہریلا ناگ. میری تیری بات نہیں، کسی ڈاکٹر حکیم کی بات نہیں، کسی وزیر سفیر کا بیان نہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے. آپ نے یوں فرمایا اتنا زہریلا سانپ مقرر ہوگا، اگر پوری دنیا میں وہ سانپ ایک پھنکار مار دے قیامت تک سبز گھاس پیدا نہ ہو، زمین پہ کوئی سبزہ پیدا نہ ہو، اتنا زہریلا سانپ اسے ڈسے گا. یوں ارشاد فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ بولے گا بھی، وہ کہے گا کہ میں فجر کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے تجھے ظہر کے وقت تک ماروں گا، ظہر کی نماز تباہ کرنے کی وجہ سے عصر تک ماروں گا، عصر کی نماز قضا کرنے کی وجہ سے مغرب تک ماروں گا، مغرب کی نماز قضا کرنے سے عشاء تک ماروں گا، عشاء کی نماز ختم کرنے کی وجہ سے تجھے فجر تک ماروں گا. نمازیں تو نہ پڑھی قیامت تک میں تجھے چھوڑنے والا نہیں. کتنی سخت وعید ہے، کس قدر اللہ سبحانہ و تعالی نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ڈانٹ دی ہے کہ میرے دروازے پہ آؤ اور میرا نام لو، تمہاری مشکلیں حل کروں گا، تمہاری پریشانیاں دور کروں گا، تمہاری تلخیوں کو راحتوں سے بدل دوں گا، اور تم میرے دروازے پہ آ کے سر پر جھکا.
दुनिया में देखो, किसी का खता कर दो, किसी की खता कर दो, गुनाह कर दो, कसूर कर दो, वो नाराज होता है। आगे से कहता हूं मियाँ ये मैं हाथ बांधे खड़ा हूं, मैं सर झुकाए खड़ा हूं, तो मियाँ ओए अल्लाह वाला कुछ ख्याल तो कर, तेरे आगे मैं सिर नवाई खड़ा, जो चाहे कर सजा दे, ए मैं सिर नवाई पिया, बेशक तेरा हाथ होवे, तेरा खल्ला होवे, मेरा सर होवे, मैं तैयार हाँ। भाई लोग भी उनको आख दिन वो भी आता ओ मियाँ सिर नवाई खड़ा हूं, बस के चाह हूं माफ कर दे। और मैं कहता हूं तू सारा दिन गुनाह करता है, सारा दिन अपनी आखिरत को बर्बाद करता है, नमाज का सजदा कर। अल्लाह फरमाते हैं तू सजदे में जब सुभान रब्बी अल आला कहता है, मुझे शर्म आती है कि तेरा सर उठ जाए और तेरे गुनाह माफ ना हो। बड़ी करीम जात है, बड़ी अजीब जात है, सुभान व तआला व तक़द्दस। इनाम बड़े मिलते हैं, इकराम बड़े मिलते हैं। फरमाया क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। अल्लाह फरमाते हैं ऐसी नमाज पढ़ने वाले मोमिन जो खुशू के साथ पढ़े, नमाज पढ़ें, अल्लाह से मुनाजात करें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से अपनी मुरादें मांगें। यूं जब हाथ उठाए जाते हैं अल्लाह अकबर तकबीर उला कहते वक्त, उस वक्त ये ख्याल होना चाहिए कि मैंने यूं सारी दुनिया अपने पीछे फेंक दी, अब मेरी दुनिया नहीं, मैं दुनिया का नहीं। जब ये हालात अपने सामने रखकर नमाज पढ़ेगा तो नमाज में अलहदा लुत्फ आएगा, अलहदा लज्जत आएगी, अलहदा सुरूर आएगा। सैयदना अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रान में तीर लग गया, जंग में, लड़ाई में, जिहाद फी सबीलिल्लाह में, वो निकालने लगे तो हज़रत अली ने फरमाया बड़ी तकलीफ हो रही है। उन्होंने कहा जी फिर आखिर निकालना तो है, क्या करें हम, निकालना तो पड़ेगा। फरमाया मैं तरकीब बताता हूँ, मैं नमाज की नियत बांध लूंगा, जब मैं अल्लाह के कुरान की तिलावत शुरू कर दूं, चाहे तुम मेरी सारी जान की बोटी बोटी कर देना, मुझे पता ही नहीं चलेगा। चुनाचे ऐसा ही किया गया। और चलो ऐसी नमाज तो हमारे पास बननी पड़ती, सर तो झुका है आज में। छल्ला साथ लेकर चला गया और अपनी फौज को लेकर के सोमनाथ के मंदिर पे हमला कर दिया। मुसलमान फौज बड़ा सफर करके आई थी, दूर से आई थी, थकी हुई थी, चूर चूर थी, इतने हालात न थे, इतने हथियार न थे। 70 राजाओं की फौज के मुकाबले में मुसलमानों को शिकस्त हो गई। महमूद गजनवी को खबर दी गई बादशाह शिकस्त हो गई। महमूद ने 2 रकात नमाज अदा की। और यह भी बता दूं अल्लाह वालों का इतना अदब किया महमूद गजनवी ने कि उस मुसल्ले पे खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ी, उसको सर के ऊपर रख के नमाज पढ़ी। मुसल्ला अल्लाह वाले का सर पे रख लिया और नमाज पढ़ी खुदा के हुजूर में, और फिर सर सजदे में रख दिया मेरे परवरदिगार। उधर अपनी तकलीफ है, इधर पता चला काली कमली वाले सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तेरे चाचा का हाल ठीक नहीं। जनाब अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद कर दिया गया, कपड़े भी उतार लिए गए। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ा सदमा पहुंचा, बड़ा रंज पहुंचा। एक बात करता हूं, तवज्जो करके लिख के ले जाओ, काम आएगी। बेटियों को बताओ, बहनों को बताओ। सरकार की नजर पड़ी, सरकार की नजर पड़ी। हजरत सफिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हुजूर की बुआ, हुजूर की फूफी, हजरत जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अम्मा, अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बहन दौड़ी दौड़ी आती है। पता चला ना मदीने में कि भाई का हाल ठीक नहीं, शहीद कर दिया गया। औरत जात दौड़ी दौड़ी आई। हुजूर ने फरमाया जुबैर कौन औरत है, जाके रोको, लाश का हाल ठीक नहीं, कपड़े फाड़ेगी, जजा फजा करेगी, मैंने सुना है लाश का हाल ठीक नहीं है। हजरत जुबैर ने आके रोका, करीब आकर पहचान लिया, हजरत जुबैर की अम्मा थी। उन्होंने कहा अम्मा इजाजत नहीं, आगे ना जाओ। हजरत सफिया अरब की तकलीम आई, मारा गुस्सा जुबैर को, ओ परे फेंक दिया। कहने लगे हट एक तरफ, मैं अपने भाई को देखने ना जाऊं।
जुबैर को तो मुक्का मार के परे फेंक दिया। और लोगों तवज्जो करो, गुलाम आप भी बनते हैं, गुलाम मैं भी बनता हूं, खुदा की कसम टाइम पे गुलामी का पता चलता है। फिर जुबैर कहने लगा अम्मा हुजूर ने मना फरमाया, आगे ना जा, हुजूर ने मना फरमाया। खुदा की कसम जिम्मेदारी से कहता हूं, उलमा ने लिखा है हजरत सफिया ने जो पैर कदम आगे रखने के लिए उठाया हुआ था वो आगे नहीं रखा, पीछे हट के रखा है, मेरे नबी के फरमान के खिलाफ ना हो जाए, मेरे नबी के इरशाद के खिलाफ ना हो जाए, अगर खिलाफ हो गया तो मैं मारी जाऊंगी। और वहीं रुक गई, कहने लगी और जुबैर बेटे जाओ, मेरे महबूब सरकारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जाके कहो मैंने लाश का हाल सुन लिया है, मुझे सब कुछ पता चल गया है, जाके कहो बेशक मैं औरत हूं लेकिन घबराऊंगी नहीं, जब से मैंने तेरा कलमा पढ़ा है मैंने सब्र करना भी सीख लिया है। मैं ज्यादा फदा न करूंगी, मैं कपड़े न फाड़ूंगी, मैं रोना धोना नहीं करूंगी। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत जुबैर ने जाके बता दिया, मेरी अम्मा यूं कहती है, फरमाया फिर बेशक इजाजत है जाए। आज की कोई माई होती इतना हाल देखकर भाई का ना जाने हार्ट फेल हो जाता। सफिया ने आके देखा अपने भाई सैयदना अमीर हमजा के दोनों कान नहीं, नाक नहीं, लब नहीं, 11 टुकड़े हुए पड़े, रोती नहीं, घबराती नहीं, धड़ाम से गिरती नहीं, चेहरा नहीं पीटती, मातम नहीं करती, खड़ी हो गई, कहने लगी आओ मेरे परवरदिगार मेरे भाई की कुर्बानी कबूल फरमा, मेरे भाई की कुर्बानी के सदके में मेरा भी बेड़ा पार कर दे। और खबर तो मिल गई थी ना कि कपड़े भी उतार कर ले गए, बगल में से 2 चादरें निकाली हैं, बगल में से 2 चादरें निकाली कि मेरे भाई को कफन दे देना। यूं जो नजर पड़ी एक अंसारी नौजवान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो भी नंगा पड़ा है, काफिर उसको भी शहीद करके गिर गए। मुसलमानों जरा अंदाजा लगाओ, ये भी मुसलमान थे, ये भी नबी के आशिक थे, ये भी दीवाने थे, ऐसे वक्त में भला ऐसी बात किसको सूझे। मां जाया भाई हो, सगा भाई हो, अच्छी मोहब्बत और ताल्लुक हो बहन भाई का, और सैयद शुहादा हुजूर ने फरमाया हो वो नंगा पड़ा है, 11 टुकड़े हुए पड़े हैं, ऐसे वक्त में ऐसी बात कौन सोचे। सफिया कहने लगी लोगों एक चादर उस भाई को दो जो मेरी मां के पेट से पैदा हुआ, एक चादर इस भाई को दो जो मोहम्मद के कलमे ने मेरा भाई बना दिया है, जो मेरे नबी ने मेरे के कलमे ने मेरा भाई बना दिया है। कल क़यामत में खुदा ये ना फरमा दे सफिया कफन देने आई, खैरात देने आई तो अपने को दे के चली गई। अब उनमें एक चादर है छोटी और एक है बड़ी। फिर कहने लगी मेरी चादरें वापस कर दो, ऐसा ना हो मेरे भाई को बड़ी मिल जाए दूसरे भाई को छोटी मिल जाए, अल्लाह पाक कल ये ना फरमा दे अगर कफन देने भी आई तो अपने को बड़ी दूसरे को छोटी, ये अल्लाह की रज़ा वाला तो काम नहीं। कुर्रा अंदाजी की सगे भाई सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हिस्से में छोटी चादर आई और उस अंसारी जवान के हिस्से में बड़ी चादर आ गई। चुनाचे जब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो हुजूर को इतना सदमा पहुंचा। मेरी मुस्तकिल कैसेट है सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के उन्वान पर, आप लोग उसे खरीद के सुने। तुम भी कहते हो कि हमने इस्लाम की बड़ी खिदमत की, हमने कुरान की बड़ी खिदमत की, हमने उलमा और तालिब इल्मों की बड़ी खिदमत की, हमने मस्जिद और मदरसों की बड़ी खिदमत की। मैं ये कहता हूं आओ देखो तो सही कि इन हजरात ने कहां तक कुर्बानियां दी हैं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब अपने प्यारे चचा की लाश पे आए, चेहरे पे नजर पड़ी दोनों लब नहीं, काली कमली वाले
نے सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुंह में झांक कर देखा तो जुबान नहीं, जरा नीचे को नजर की, पेट में जिगर और कलेजा नहीं, दोनों हाथ नहीं, दोनों कान नहीं। यह हाल देखकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चक्कर आ गया, जमीन पे तशरीफ फरमा हो गए। और फिर बल्कि यहां तक लिखा है कि आपने यूं फरमाया, ओ मेरे मालिक, अगर सफिया माई मेरी बुआ फूफी यहां ना होती तो मैं ये टुकड़े भी ना उठाता। अगर तू यूं ही राजी है तो मैं भी यूं ही राजी हूं। और फिर जब उन टुकड़ों को जोड़ा गया तो सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अमीर हमजा कद्दावर आदमी था, लंबा तकड़ा बहादुर आदमी था। हालत ये है, चादर छोटी है भी एक ही, अगर सर ढांपते हैं तो पैर खुल जाते हैं, पैर ढांपते हैं तो सर खुल जाता है। हुजूर ने फरमाया, सर को छुपा दो, पैरों पे मेरे चाचा के दरख्तों के पत्ते डाल दो। मैं ये अर्ज कर रहा था कि अल्लाह वाले हर वक्त में आदमी की इस्लाह की कोशिश करते हैं, उसे बनाने की कोशिश करते हैं, उसे समझाने की कोशिश करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हर मुसलमान को तौफीक दे कि वो अपनी जिंदगी भर अल्लाह वालों की खिदमत में जाने आने की, कुरान की खिदमत की हर वक्त प्रोग्राम बनाए, नीयत खैर रखे। क्यों? इसलिए, इसी को कहता है कि लिए फिरती है बुलबुल चोंच में गुल, लिए फिरती है बुलबुल चोंच में गुल, और ढूंढती है शहीद नाज की तुरबत कहाँ है। तलाश करते हैं जानवर परिंदे, कहां पर अल्लाह की रहमत बरस रही है। न दौलत थी, न कोठी थी, न बंगला था, फकीरी। हाय हाय, अजीब बादशाहत होती है इन लोगों की। बादशाह इनके दरवाजों पे आया करते थे। ख्वाजा अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह बुजुर्ग गुजरे हैं, महमूद गजनवी का जमाना है। महमूद गजनवी मरहूम बादशाह नेक आदमी था। ख्वाजा अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में आया और हजरत ने यूं पूछ लिया, फरमाया, महमूद, 2-4 दिन पहले भी तो सुना था कि तुम इधर आए हो, मुझसे मिल के नहीं गए? तो कहने लगा, हजरत, सरकारी दौरे पे आया था, सरकारी दौरे की लपेट में अल्लाह वाले की जियारत को बेअदबी समझता हूं। अल्लाह वाले की जियारत करने आऊं, काम कोई और लेकर आऊं और अल्लाह वाले की जियारत करूं, मेरे नजदीक ये बेअदबी है। फरमाया, आज इरादा करके आए हो? कि जी हां, इरादा करके आया हूं। बातें होती रही। महमूद कहने लगा, हजरत, आज बहुत बड़ा काम लेकर आया हूं, दुआ फरमाओ, सोमनाथ के मंदिर पे हमले का इरादा है। 70 राजाओं की फौज आएंगी, 70 बादशाहों की फौज आएंगी, 70 राजा हिंदू अपनी फौज लेकर आएंगे, मैं अकेला मुसलमान मुकाबले में आऊंगा, दुआ फरमाओ वो कादिर करीम मुझे फतह अता फरमाए। कैसी नीयत लेकर आया करते थे बादशाह लोग फकीरों के दरबार में। आज तो अगर किसी वली के पास भी जाओगे, मैंने मौलाना उबैदुल्लाह अनवर मद्दसिल्लू से पिछले दिनों अर्ज कर दिया, मैंने कहा, हजरत, आप अपने घर में ही रहते हैं, बाहर नहीं निकलते, कई कई दिन लोगों को नेकी मिलेगी, ज़ियारत होगी। तो फरमाने लगे, कारी साहब, आपको क्या पता है, बस इसी काम के लिए लोग आते हैं, हमारी ईंट पर दो, हमने मकान बनाना है, हमें दुकान का ताबीज दे दो, हमारे पीछे दुश्मन लग गया, हमारा मुकदमा हो गया, और यूं तो कहने कोई भी नहीं आता, दुआ कर दो अल्लाह मेरी कब्र में भलाई फरमा दे। तो महमूद गजनवी ने ख्वाजा अबुल हसन खरकानी से दरखास्त की कि आप दुआ फरमाएं। अल्लाह वाले ने दुआ भी फरमाई और अपना मुसल्ला दे दिया। यूं फरमाया, महमूद, जब मुश्किल वक्त आ जाए इस मुसल्ले पे खड़े होकर 2 रकात नमाज अदा करना। पता चला कि अल्लाह की मदद जो है वो नमाज के साथ है। मैं तुम्हें भी बताता हूं, वली तो मैं नहीं, जब भी कोई परेशानी आए, जब भी कोई तकलीफ आए, फरमाया, इस्ताईनो बिस्सब्रि वस्सलाह,
नमाज पढ़ो इंशाअल्लाह आसानी होगी। सब्र कर, नमाज पढ़। इन्नल्लाह मस्साबिरीन, अल्लाह पाक सब्र करने वालों का साथी है। सब्र भी करता जा, नमाज भी अदा करता जा। जिससे तेरा बिगाड़ है यूं भी सोचता जा मेरी तरफ से कोई जुल्म ना हो जाए, मैं मारा जाऊंगा। सल्ला साथ लेकर चला गया और अपनी फौज को लेकर के सोमनाथ के मंदिर पे हमला कर दिया। मुसलमान फौज बड़ा सफर करके आई थी, दूर से आई थी, थकी हुई थी, चूर चूर थी। इतने हालात न थे, इतने हथियार न थे। 70 राजाओं की फौज के मुकाबले में मुसलमानों को शिकस्त हो गई। महमूद गजनवी को खबर दी गई बादशाह शिकस्त हो गई। महमूद ने 2 रकात नमाज अदा की। और यह भी बता दूं, अल्लाह वालों का इतना अदब किया महमूद गजनवी ने कि उस मुसल्ले पे खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ी, उसको सर के ऊपर रख के नमाज पढ़ी। मुसल्ला अल्लाह वाले का सर पे रख लिया और नमाज पढ़ी खुदा के हुजूर में। और फिर सर सजदे में रख दिया। मेरे परवरदिगार बेनियाज खालिक मालिक, मैं गुनाहगार सही, मैं स्याकार सही, मैं तेरा बंदा हूं। और मेरे मौला मुकाबला कुफर से है, हक परस्तों की न की तूने घर दिल जोई नहीं। ताना देंगे बुत के मुस्लिम का खुदा कोई नहीं। और मेरे परवरदिगार आज मुझे जलील ना कर, आज मेरी शिकस्त ना कर, आज मुसलमानों को शिकस्त ना दे। और बेनियाज परवरदिगार काफिर कहेंगे इनका खुदा कहां गया। बस महमूद गजनवी ने अल्लाह के हुजूर में नमाज अदा की और दामन फैलाया और सर सजदे में रखा। तो इत्तला मिली कि शिकस्त फतह में बदल गई। चुनांचे जुम्मे का खुतबा महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर के अंदर दिया। किस कदर अल्लाह वालों को दिलचस्पी थी इन मामलात से कि कौम के लिए भलाई हो, मुल्क के लिए भलाई हो, अवाम के लिए आखिरत की दुनिया की भलाई मकसूद थी। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली शहर में रहते हैं। बादशाहों का जमाना है। अल्लाह अल्लाह क्या अजीब लोग थे। आज तो अच्छे भले दीनदार तबका नमाज पढ़ाने वालों को नमाज के, गुस्ल के, वुजू के मसाइल मालूम नहीं। दोस्तों ऐसा वक्त था सुल्तान सलाहुद्दीन खिलजी रहमतुल्लाह अलैह को बादशाह होकर अरबी की बहुत बड़ी 4 जिल्दों में किताब है हिदाया बादशाह सलाहुद्दीन खिलजी को जुबान नहीं आता था। इतनी बड़ी अजीम किताब जुबान नहीं आती। वो बादशाह भी हुआ करते थे और वली भी होते थे। सुल्तान आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़ा बादशाह होकर, औरंगजेब है, आलमगीर है, इतना बड़ा अजीम बादशाह, मगर हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 5000 हदीसें पाक इस बादशाह को जुबान नहीं आती। और कुरान का हाफिज था, कुरान का कारी था, कुरान का आलिम था, कुरान का मुफस्सिर था, वली भी था, बादशाह भी था, अल्लाह वाला भी था। और इतना खौफ था दिल में, मैं तुम्हें क्या बताऊं। हदीस में आता है, इरशाद है मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि बाज़े लोग अल्लाह की जमीन पे चलते हैं, बाज लोग अल्लाह की जमीन पे चलते हैं और जमीन अल्लाह से ये इजाजत मांगती है, परवरदिगार अगर इजाजत हो मैं इसको निगल जाऊं, मैं नहीं चाहती कि इसके मनहूस कदम मुझ पे पड़ते रहें। इजाजत मिले मैं इसको लुकमा बना करके निगल जाऊं, इसको जमीन की तह में ले आऊं।
اور ایک اور ارشاد ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یوں فرمایا کہ جب قوم کے اندر 3 چیزیں ہو جائیں، جب کسی قوم میں 3 عادتیں، 3 خصلتیں، 3 برائیاں پیدا ہو جائیں تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قوم پھر زمین کے اوپر بسنے کے لائق نہیں رہتی، اس قوم کو زمین کے اندر غرق ہو جانا چاہیے۔ وہ کون سی باتیں ہیں؟ ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پہلی بات تو ان کی یہ ہے کہ جب قوم کے امیر لوگ، غنی لوگ، مالدار لوگ بخیل ہو جائیں، اللہ تعالیٰ نے جو ان کو سرمایہ دیا ہے، رب العالمین نے جو ان کو پیسہ اور دولت دی ہے، اس میں کسی غریب کا وہ حصہ ہی نہ رکھے۔ چنانچہ آج آپ دیکھ لیں فالتو لاکھوں روپیہ لگ جائے گا، لیکن کسی بیوہ کے گھر 1 سیر آٹا دینا، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرتا ہوا امیر آدمی شرماتا ہے کبھی میرے ہاتھ کی ہتھیلی نہ گھس جائے۔ حالانکہ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بعد وقت ایسا قبولیت کا ہوتا ہے جو آدمی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر دے محبت کے ساتھ، یہ بچہ یتیم ہے، اس کا لاڈ اجڑ گیا، اس کا مان اجڑ گیا، اس کا ابا رخصت ہو گیا، اس کو گود میں بٹھا کر پوچھنے والا چلا گیا بیٹا تو کیا چیز کھاوے گا؟ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب یتیم کے سر پہ آدمی محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ ہاتھ پھیرتا ہے، اللہ پاک یوں فرماتا ہے مجھے اپنی کبریائی کی قسم جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آ جاتے ہیں اتنی نیکیاں ہاتھ پھیرنے والے کے نام اعمال میں لکھ دی جاتی ہے۔ مگر ہمارے یہاں دستور نہیں، غریب کو مارو اور نیچا کرو اسے۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، راستے میں کچھ بچوں کو کھیلتے ہوئے آپ نے دیکھ لیا، بڑی خوشی سے چھلانگے لگا رہے ہیں، بچے کھیل رہے ہیں، ایک بچہ دیوار کے ساتھ بالکل مونچھا غمزدہ پریشان کھڑا ہے۔ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ مبارک اس بچے پہ پڑ گئی، آپ نے قریب تشریف لا کر اس سے پوچھا او بچے، سارے بچے کھیل رہے ہیں تو کیوں نہیں کھیلتا؟ کہنے لگا میرا کھلانے والا دنیا سے چلا گیا، کیسے کھیلوں؟ ابا نہیں، اماں نہیں، ہر وقت پریشان رہتا ہوں، لوگوں کے دروازوں پہ چوکھٹوں پہ دھکے کھاتا ہوں۔ آپ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رحمت والے ہاتھ سے اس یتیم کی انگلی پکڑی اور اپنے ساتھ پیار کرتے ہوئے تشریف لے آئے، فرمایا جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اللہ والی آج اللہ پاک نے تجھے بڑی غنیمت بخشی ہے، بڑی دولت دی ہے، عید کا دن ہے، میں عید کی نماز کے لیے جا رہا تھا، بچے سارے خوشیاں منا رہے تھے، یہ بچہ دیکھا میں نے بڑا غمزدہ کھڑا تھا، بڑا پریشان کھڑا تھا، اب میں نے اس سے پوچھا آج عید کا دن ہے تو خوشی کیوں نہیں مناتا؟ بچہ نے جواب دیا میری خوشی منانے والے دونوں ہی چلے گئے۔ آج اللہ نے یہ موقع بخشا ہے، اسے نہلا دھلا، اس کو نئے کپڑے پہنا، معصوم بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا بیٹا گھبرانا، یہ عائشہ صدیقہ تیری اماں ہے، میں محمد الرسول اللہ آج سے تیرا ابا بن گیا ہوں۔ نہلایا دھلایا، کھلایا پلایا، ہنسایا، اسے بلایا ساتھ لے کر، جب حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان بچوں کے پاس سے پھر گزرے جو پہلے کھیل رہے تھے، اس زمانے کے تو بچے بھی سمجھدار تھے، آج تو چٹی داڑھی والوں کو سمجھ نہیں ہے، قبر بالکل کنارے، قبر کے کنارے پہ کھڑے ہیں پھر بھی سمجھ نہیں،
کسی کو حسد نے مارا، کسی کو تکبر نے مارا، کسی کو دولت کی بیماری نے مارا، اسی کو مجذوب کہتا ہے۔ نفس اور شیطان خنجر در بغل، کوئی آدمی اپنے بارے میں اطمینان نہ کرے کہ میرا معاملہ ٹھیک ہو گیا، نہ جانے آخری وقت میں کیا بن جائے گی۔ ایک اللہ والے کا انتقال ہونے لگا، آخری وقت ہے، خاندان اس اللہ والے کا چاروں طرف بیٹھا ہوا ہے، مریدین بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ والے کے چاروں طرف حلقہ بیٹھا ہوا، آخری وقت ہے۔ عربی زبان میں جس کا ترجمہ یہ ہے، اس کی زبان سے ایک بات نکلتی ہے، ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا، حضرت جی دنیا درود شریف پڑھتی ہے، مرتے وقت کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، یہ آپ ابھی نہیں ابھی نہیں کیا فرما رہے تھے؟ تو یوں فرمایا، تمہیں کیا معلوم ہے، شیطان میرے سامنے کھڑا تھا اور کہتا تھا میں نے دنیا کو پھنسایا، دنیا کو ورگلایا، دنیا کو بہکایا، تو میرے پھندے سے پھنس گیا، تیرے علم نے، تیری نیکی نے بچا لیا۔ تو میں کہتا تھا ظالم ابھی تو سانس آ رہی ہے، نہ جانے کیا بنے گی، ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ اسی کو مجذوب کہتا ہے، کیا معلوم کیا بن جائے گا، کس حال میں دم نکلے گا، رات کو کیا ہو جائے گا، دن کو کیا بن جائے گا۔ فرمایا نفس اور شیطان ہے خنجر در بغل، نفس اور شیطان ہے خنجر در بغل، وار ہونے کو ہے اے غافل سنبھل۔ آیا دشمن کا وار، 4 نمازیں پڑھی، باقی ساری دنیا کافر نظر آنے لگ جاتی ہے، میں نمازی ہوں، یہ سارے بے ایمان پھرتے ہیں۔ شیطان پیدا کرتا ہے یہ چیزیں۔ اگر اللہ نام پہ تھوڑی سی کبھی خیرات کر دی تو بہانے بہانے لوگوں کے سامنے ذکر ہو رہا ہے، اجی آج کل تو ہمارے کاروبار نہیں، ورنہ انشاءاللہ فلاں مسجد جو ہے نا یہ ہم نے بنائی تھی، بہانے بہانے بتانا۔ اسی لیے مجذوب کہتا ہے گھبرایا نہ کر اور اپنے آپ کو اطمینان نہ دلایا کر، کہتا نفس اور شیطان ہے خنجر در بغل، وار ہونے کو ہے اے غافل سنبھل۔ چلا شیطان کا خنجر، چلا شیطان کا خنجر، لگایا اس نے دو، لگایا اس نے دو۔ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ شیطان صرف وہ، شیطان کے بہکائی میں وہ آدمی آتا ہے جو کسی کو قتل کر دے۔ لوگوں کے نزدیک صرف زنا کرنا گناہ ہے، قتل کرنا گناہ ہے، چوری کرنا گناہ ہے، ڈاکہ مارنا گناہ ہے، اور چوتھی چیز گناہ ہی کوئی نہیں۔ حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک مجلس ہے، صحابہ کرام کا دور ہے، نبی کا دوہرا داماد، مجلس ہے عثمان ذی النورین کی۔ ایک آدمی مجلس میں آ کے بیٹھا، حضرت عثمان کی مجلس میں ایک آدمی آ کے بیٹھا تو حضرت عثمان فرماتے ہیں، توجہ، حضرت عثمان فرماتے ہیں، یوں نہیں فرمایا کہ تو نے ایسا کیا ہے، اسے ذلیل نہیں کیا، بلکہ یوں فرمایا لوگوں کو شرم نہیں آتی، لوگ آنکھ کا زنا کر کے میری مجلس میں آ کے بیٹھتے ہیں، لوگ آنکھ کا گناہ کر کے میری مجلس میں آ کے بیٹھتے ہیں۔ تو دور تھا نا صحابہ کرام کا، فوراً چوٹ کی کسی نے کہ نبی کے بعد وحی آنی شروع ہو گئی، یعنی آپ کو کیسے پتا چل گیا کہ کوئی آدمی غلط نگاہ ڈال کے آیا؟ اس کی رستے میں نظر کہیں غلط پڑی تھی آنے والے کی، آپ کو کیسے پتا چلا؟ یعنی بات کرنے والے کو بھی دیکھو اور پھر چوٹ کرنے والے کو بھی دیکھو۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بھائی پاک مجلس میں اگر ایک تولا بھی کوئی پخانہ لے کر آ جائے تو بدبو تو آ ہی جائے گی نا۔ صحابہ کی پاک مجلس میں اگر کوئی آنکھ کا زنا بھی کر کے آیا، فرمایا مجلس کے اندر بدبو پھیل گئی۔
تو اللہ والوں کی مجلسیں اور اللہ والوں کی رفاقت ایک بہت بڑی چیز تھی. کبھی لوگ حاصل کیا کرتے تھے. اب تو ہر آدمی پیر ہے, ہر آدمی لیڈر ہے, ہر آدمی چودھری ہے, ہر آدمی بڑا بنا ہوا ہے. چھوٹا ہم میں کوئی ہے ہی نہیں. اور ان ولیوں کی بھی الگ الگ بیچاروں کی رمزیں ہوتی ہیں. علماء کرام نے لکھا ہے, حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ دلی میں مزار ہے, بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. دیکھو میں ذکر خیر کر رہا ہوں نا, کئی لوگ تمہیں نکلتے ہوئے ٹانگے والے, گھوڑے والے, رکشے والے کہتے ہیں قاری علی ولیوں کو نہیں مانتا. سبحان اللہ, زبردست. میں یہ ذکر خیر ولیوں ہی کا تو کر رہا ہوں. بات صرف اتنی ہے, تمہیں اچھی لگے یہ بری لگے, میں ننگوں کو نہیں مانتا. میرے نزدیک ولی وہ ہے جس کی رگ رس سے, نس نس سے, خون کے قطرے قطرے سے, ہر ادا سے, ہر سنت سے, ہر طریقے سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندہ ہوتا ہو. میں اس کو ولی نہیں مانتا جو کپڑوں سے ننگا پھرتا ہو. خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کو بھٹیارے نے دیکھا, ایک تباہی تندور والا. حضرت خواجہ صاحب کو دیکھا کہ جامع مسجد دلی کے پیڑیوں پہ, سیڑھی پہ کبھی چڑھتے ہیں, کبھی اترتے ہیں, کبھی چڑھتے ہیں, کبھی اترتے ہیں, پریشانی کا عالم. تو تباہی تو ضرور تھا, بٹیارہ تو تھا, مگر تھا تو دلی کا. وہ سمجھ گیا کہ حضرت کو کوئی پریشانی ہے. پہنچا اور جا کے کہنے لگا, حضرت کیا بات ہے, آج رات کافی گزر گئی ہے, آرام فرماؤ, کبھی چڑھتے ہو کبھی اترتے ہو, پریشانی کیا پریشانی ہے؟ فرمایا 4 مہمان ہیں, کھانا کھلانا ہے, میرے پلے کچھ نہیں. اندازہ لگاؤ, ابھی ابھی ولی یہ کہہ رہا کہ میرے پلے دھیلا دمڑی کچھ نہیں, 4 مہمان ہیں, شرمندہ ہوں ان کو کھانا کھلانے کے لیے. تو وہ کہنے لگا, حضرت یہ کون سی فکر کی بات ہے, میں بھی لاتا ہوں. وہ کھانا لایا اور حضرت کے مہمانوں کو کھانا کھلایا. کھانا کھا لیا, فارغ ہو گئے. دیکھو ولی کی بات, ابھی تو کہتا تھا کہ روٹی نہیں ہے, اور ابھی ابھی وہی ولی کہتا ہے بٹیارے کا ہاتھ پکڑ کے, مانگ کیا مانگتا ہے, مانگ کیا مانگتا ہے. اب تیرے جیسا اگر وہاں ہوتا تو کہتا کہ جی کوئی گورنری سرمنری دلاؤ, اسمبلی کی ممبری دلاؤ, کوئی تھوڑے علاقے کا ڈھیر سیاح ہو گیا تو آخیا کہ جی میں کو بئی پر نہ دو, پہلی پرانی تھی گئی ہے ہوں, میں کو کوئی نوی لاوی چا پر نہ ہو. یہ شے منگنی ہے, ہو کیا منگیا. خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ بٹیارے کا ہاتھ پکڑے کھڑے ہیں, فرمانے لگے مانگ کیا مانگتا ہے. وہ تباہی بھی دلی کا تھا نا, کہنے لگا حضرت بس اللہ کا دیا سب کچھ ہے, بس آپ رہنے دیں. فرمایا نہیں نہیں, مانگ کیا مانگتا ہے. اس نے کہا حضرت پھر اگر دینے پہ ہی آئے ہو نا, اور اگر اتنا ہی دریائے کرم جوش میں ہے اور آپ دینے کا جذبہ لیے ہوئے ہیں, پھر مجھے اپنے جیسا بنا دو, اپنے جیسا بنا دو. کیا مانگا ہے, مجھے اپنے جیسا بنا دو. فرمایا نہیں برداشت کر سکے گا. کہنے لگا پھر پوچھتے کیوں ہو کیا مانگتا ہے, جب دینا ہی کچھ نہیں تو پوچھتے کیوں ہو, اگر دینے پہ آئے ہو اپنے جیسا بنا دو. یوں لکھا ہے کہ خواجہ باقی باللہ نے اس بٹیارے کو اپنے سینے سے لگا کر کے تھوڑا سا دبایا تھا, پٹاخ کر کے روح نکل گئی بٹیارے کی. سبحان اللہ, زبردست. بلا جو تجلیات خدا بندی بتدریج آہستہ آہستہ سینے میں آئے تھے, ان کا کرنٹ وہ یکدم برداشت کیسے کرتا. میرا عرض کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو کب سنبھالیں گے, اور وہ کون سا وقت آئے گا کہ ہم اس بات کے قائل ہوں گے اور تسلیم کریں گے کہ جو کرتا ہے خدا کرتا ہے, بندہ کچھ نہیں کر سکتا. تو میں نے اس لیے عرض کیا, مجذوب کہتا ہے نفس اور شیطان ہے خنجر در بغل, نفس اور شیطان ہے خنجر در بغل, وار ہونے کو ہے اے غافل سنبھل. کبھی 4 دن بیٹھ کے اللہ اللہ کر لی, تسبیح پھیر لی,
تو دوسروں کو یہ تو دنیا کے دھندے میں پھنسے ہوئے ہیں، میں بہت بڑا ولی ہوں، میں بہت بڑا ابدال ہوں، مجھ سے بڑا تو کوئی نیک ہے ہی نہیں. یہ بہت بڑی مار ہے شیطان کی. اسی کو کہتا کہ نفس اور شیطان ہے خنجر در بغل، وار ہونے کو ہے اے غافل سنبھل، آ نہ جائے دین و ایمان میں خلل، آ نہ جائے دین و ایمان میں خلل، باز باز اے بدعمل. کچھ تو سوچ، کس کی تو پیداوار ہے، کس نے تجھے بنایا، کس نے تجھے یہ آنکھیں دی، کس نے یہ لب دیے، کس نے یہ دل دیا، کس نے یہ دماغ دیا، کس نے یہ شعور بخشا، کس نے یہ ساری چیزیں عطا فرمائی. اللہ پاک کی ذات فرماتی ہے او لوگوں مجھے بھی بڑا دکھ لگتا ہے، مجھے بھی بڑا صدمہ ہوتا ہے، میرا قہر جوش میں آ جاتا ہے جب پیاری شکل بناؤں میں، پیاری صورت بنائی میں نے، پیارا ماتھا سونی شکل بنائی میں نے، جب میری چوکھٹ کے سوا دوسروں کے دروازے پہ جا کے تو ماتھا رکھتا ہے، فرمایا میرا قہر جوش میں آتا ہے تجھے برباد کر دوں. سب کچھ میں نے دیا، سب کچھ میں نے بخشا، اور پھر بھی شاہ عبد القدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگوں میں سے گزرے ہیں، بہت بڑے اللہ والے تھے. ایک راستے سے گزر رہے ہیں، مریدین ساتھ ہیں، حلقہ ساتھ ہے، راستے میں ایک گندگی کا ڈھیر پڑا ہوا تھا، بدبو آ رہی تھی. تو شاہ عبد القدوس نے اپنے حلقے اثر کے لوگوں سے اور مریدوں سے کہا ٹھہر جاؤ. حالانکہ لوگ ناک پہ کپڑا رکھ کر جلدی گزرنا چاہتے تھے، بدبو سے بچنے کے لیے تیز رفتار وہاں سے گزرنا چاہتے تھے، مگر شیخ کے کہنے پر کھڑے ہو گئے. شکر ہے تم نہ تھے، تم جیسے وہاں مرید بھی نہیں تھے، ورنہ کہتے کہ اے پھٹ گیا شیخ ہے تو پتہ ہی نہیں لگتا برائی دا چنگائی دا. سبحان اللہ، گندگی دے پہ کون سا تو کھڑائی کھڑے. سبحان اللہ، زبردست. شاہ عبد القدوس رحمت اللہ علیہ گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا او لوگوں یہ گندگی، یہ پخانہ، یہ افولت والی چیز تمہیں ایک سبق دے رہی ہے. وہ بڑے حیران ہوئے کہ گندگی سبق دے رہی ہے کہ ہاں یہ بدبو کا ٹھکانہ یہ سبق دے رہا ہے کہ ہاں یہ ایک سبق تمہیں پڑھا رہا ہے. اور وہ کیا؟ شیخ فرمانے لگے یہ گندگی تم سے کہتی ہے او لوگوں کل سے پہلے میں مٹھائی کی صورت میں حلوائی کی تھال میں رکھا ہوا تھا، جو دیکھتا تھا اس کے منہ میں پانی آ جاتا تھا، حلوے کی صورت میں تھا، جلیبی کی صورت میں تھا، امرتی کی صورت میں تھا. اور اے گندگی کا ڈھیر لوگوں تم سے یہ کہتا ہے کل میں فروٹ والے کی ٹوکری میں رکھا ہوا تھا، اناج کی شکل میں تھا، غلے کی شکل میں تھا، پھل کی شکل میں تھا، فروٹ کی شکل میں تھا، مٹھائی کی صورت میں تھا، جو مجھے دیکھتا تھا اس کو میں پیارا لگتا تھا، میری چاہت معلوم ہوتی تھی، میری ضرورت معلوم ہوتی تھی، جو دیکھتا تھا منہ میں پانی آ جاتا تھا. اور انسان ایک رات تیرے پیٹ میں جانے کا اتفاق ہوا، اور انسان آ دیکھ لے میرا کیا حال بن گیا. ایک رات تو تیری صحبت میں رہا ہوں، ایک رات تیرے اندر ٹھہرنے کا اتفاق ہوا، دیکھ میرا کیا حال بن گیا. ہر شخص مجھ سے نفرت کرتا ہے، مجھ سے بدبو کی وجہ سے نفرت کرتا ہے، ناک پہ کپڑا رکھتا ہے، میرا کیا حال بن گیا. اور بندے تجھے 40 50 60 سال گزر گئے، تو نے اپنے اندر خوشبو پیدا کرنے کی کوشش نہ کی. کیا بات کرے. فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، اللہ نے ان تینوں کو آزمانا چاہا. ایک کوڑی تھا، ایک سر سے گنجا تھا، ایک آنکھوں سے نابینا اور اندھا تھا. اللہ پاک نے فرشتے کو بھیجا کہ ان کو جا کے آزماؤ، دیکھو انہیں. اللہ کا نوری فرشتہ سب سے پہلے کوڑی کے پاس آیا،
اور کہنے لگا تیرا کیا حال ہے؟ اس نے کہا برا حال ہے، سب لوگ مجھ سے کراہت کرتے ہیں، گھن کرتے ہیں، میرے قریب کوئی نہیں بیٹھتا، میرے نزدیک کوئی نہیں آتا، بڑا تنگ ہوں، بڑا پریشان ہوں، بہت زندگی تلخ ہے۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ کہ اگر اللہ تجھے اچھا کر دے، کہنے لگا واہ جی واہ سبحان اللہ، اتنا شکر ادا کروں سجدے سے سر اٹھاؤں گا ہی نہیں، سجدے سے سر اٹھاؤں گا ہی نہیں۔ فرشتے نے اس کے بدن پہ ہاتھ پھیر دیا، وہ بالکل تندرست ہو گیا، خیر آ گئی۔ پھر اس کے بعد فرشتے نے اللہ کے حکم سے پوچھا کہ اب تو ٹھیک ہو گیا، تجھے مال کون سا پیارا ہے؟ کہنے لگا جی گائے۔ اونٹ مانگا اس کوڑی نے کہ مجھے تو اونٹ کا مال بڑا پیارا ہے، تو ایک گابھن ڈاچی اس کو دے دی، اور فرشتے نے دعا کی اللہ اس میں برکت عطا فرمائے۔ پھر وہ فرشتہ گنجے کے پاس گیا اور جا کے کہنے لگا کیا حال ہے تیرا؟ کہنے لگا بہت برا حال ہے، ساری رات سارا دن سر کھجاتے کھجاتے مر گیا ہوں، لوگ بھی گھن کرتے ہیں، کراہت کرتے ہیں، نام بھی میرا چھپ گیا، گنجا گنجا کر کے سب بلاتے ہیں۔ نگا اچھا اگر تجھے اللہ پاک تندرست کر دے، کہنے لگا سبحان اللہ کیا بات ہے، میں اس کا بڑا شکر گزار بندہ بنوں گا۔ فرشتے نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیر دیا، وہ خیر آ گئی، تندرست ہو گیا، اور اس سے پوچھا تجھے کیا مال پیارا ہے؟ کہنے لگا گائے کا مال بڑا پیارا ہے۔ ایک گاہ بن گیا گائے، اس کو اللہ کے حکم سے دے دی اور دعا فرمائی اللہ اس میں برکت ڈالے۔ پھر اس تیسرے نابینا اندھے کے پاس گیا فرشتہ اور جا کے کہنے لگا کیا حال ہے تیرا؟ اس نے کہا بڑا خراب ہے، ٹھوکریں کھاتا ہوں، ٹکریں لگتی ہیں، دھکے کھا رہا ہوں، بڑی تلخ زندگی ہے، بڑا پریشان ہوں، کہ اگر اللہ پاک تجھے نگاہ دے دے۔ انہوں نے کہا اللہ کا شکر ادا کروں گا۔ فرشتے نے آنکھوں پہ ہاتھ پھیر دیا، وہ ٹھیک ہو گیا۔ اب اس سے پوچھا کہ تجھے کیا مال پیارا ہے؟ کہنے لگا جی اپنے کو تو بکری بڑی پیاری لگتی ہے۔ ایک گابھن بکری اس کے حوالے کر دی اور فرشتے نے دعا مانگی یا اللہ اس میں برکت ڈال۔ اب تینوں کے تینوں تندرست بھی ہو گئے اور مال تینوں کا اتنا بڑھ گیا کہ اس کے تو اونٹوں سے جنگل بھر گئے اور اس گنجے کی گائے سے جنگل بھر گئے اور اس اندھے کی بکریوں سے جنگل بھر گئے، مالا مال ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو میں اور زیادتی کرتا ہوں، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ پھر وہ میں نعمت چھین لیا کرتا ہوں، سلب کر لیتا ہوں۔ کوئی سال دو سال کے بعد اللہ پاک نے فرشتے کو حکم دیا کہ جا بھائی انہیں آزما کے آپ دیکھ کے تو وہ کیسے میرا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے فرشتہ کوڑی کے پاس گیا جو پہلے کوڑی تھا، فقیر بن کے، اور جا کے کہنے لگا اس پروردگار کے نام پہ تجھ سے کچھ مانگتا ہوں، بڑا غریب ہوں، بڑا نادار ہوں، بڑا ہی مفلس ہوں، اس رب کے نام پہ مانگتا ہوں جس نے تجھے کوڑی سے تندرستی عطا کی۔ لوگ تجھ سے گھن کیا کرتے تھے، کراہت کیا کرتے تھے، نفرت کیا کرتے تھے، جس رب نے تجھے اعلیٰ درجے کی کھال دی، صورت بخشی، یہ مال دیا، میں غریب ہوں، مسافر ہوں، گھر میرا دور ہے، مجھے کہ میری کچھ امداد کرو، ایک آدھا جانور دے دو، بیچ کر میں گزارا کرتا ہوا گھر پہنچ جاؤں۔ کوڑی آیا لاٹھی لے کر اور کہنے لگا پھر کہیے وہی لفظ۔ اس نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا دیکھ کوڑی ہوگا تو، کوڑی ہوگا تیرا باپ، مجھے کوڑی کہتا، لڑائی ہو جائے گی، یہاں ماروں گا، یہ کروں گا، میں کوڑی کیوں ہوتا؟
اور تو کہتا ہے یہ مال خدا نے دیا، یہ تو باپ دادے سے مال چلا رہا ہے، پشتوں چلا رہا ہے یہ تو. جی آج کل نہیں کئی لوگ آنکھ دیں دیں. اللہ پاک نے تھوڑا جا اللہ کا فرشتہ واپس ہونے لگا اور کہنے لگا اگر تو جھوٹ بولتا ہو خدا تجھے ویسا ہی کر دے جیسا تو پہلے تھا. اگر تو نے جھوٹ بولا خدا تیرا مال چھین لے تجھے ویسا ہی کر دے جیسے تو پہلے تھا. اب میں نے پہلے بتایا نا دیر کیا لگتی ہے، بس سکینت نہیں لگا وہی کوڑی کا کوڑی. سارے اونٹ مر گئے، ایک لمحہ میں جنگل بھر گیا مرو، تمام چیزیں برباد ہو گئی. یہی تو والا ان کفرتم ان عذابی لشدید. فرمایا فکفرت بانعم اللہ، جو میری نعمت کی ناشکری کرے کفران نعمت کرے فاذاقہ اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. اللہ فرماتے ہیں پھر میں بھوک کا عذاب بھیج دیتا ہوں، لباس کا عذاب دے دیتا ہوں، ننگا کر دیتا ہوں ننگا. چنانچہ کوڑی صاحب جو تھے دیر نہ لگی آن کی آن میں پھر ویسے کے ویسے ہو بیٹھے. علماء نے لکھا ہے حدیث پاک کی شرح کرتے ہوئے پھر تو تیری آواز دی ارے اس فقیر کو ڈھونڈ کے لاؤ کہاں ہے، اس فقیر کو تلاش کرو کہاں ہے. مگر وہ فقیر واپس آنے والا نہ تھا. اس لیے میں کہا کرتا ہوں خیرات دو یا نہ دو، کسی کا منہ نہ چڑھاؤ، کسی کو دھکا نہ دو. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جھڑکا نہ دیا کر، اور تیرے پاس ہے تو دے دے ورنہ کہو میاں معاف کر بس. اور کیا ہے، کئی لوگ ہمارے کبھی ساری عمر میں ایک آنا نہیں دیا ہوگا، اور جہاں کوئی عورت مانگتی دیکھیں گے مرد بولے انہوں نے ڈھم بڑا رکھا یہ سارا دن گوسلا بھر لیں پیسوں کا، یہ اور برتن لے تیرے باپ کے تو نہیں، تو نے دیے نہ کبھی، تو نے دیے ہو تو واپس لے لے. بے شمار لوگ ایسے ہیں جو یوں ہی سڑتے رہتے ہیں. تو فقیر کو تلاش کرنے کے لیے بڑی آوازیں دی، ارے بھائی بلانا، ارے بھائی پکڑنا، ارے بھائی تلاش کرنا. مگر وہ فقیر کوئی بستی کا تو تھا نہیں جو شام کو پھر اس کے پاس جا بیٹھیں گے. وہ تو اللہ کی یہاں سے آیا تھا، فرشتہ تھا کیا. اور اللہ نے اپنے نبی کو یہ باتیں اس لیے بتائی ہے پہلے لوگوں کی تاکہ یہ امت ہوشیار رہے، وہ ایسی غلطی نہ کر بیٹھے. پھر وہی فرشتہ گنجے کے پاس گیا، پھٹے پرانے کپڑے جا کے کہنے لگا فقیروں ناداروں مفلسوں غریبوں میں نے. اور دیکھو کمال یاد بھی تو دلا رہا ہے وہ، پھر بھی نہیں آدمی مانتا. فرشتہ کہتا ہے میں غریب ہوں فقیر ہوں، میں نے سنا ہے تو گنجا تھا، لوگ تجھ سے بڑی کراہت کیا کرتے تھے، بڑی گھن کیا کرتے تھے. جس خدا نے تیرے گنج کو دور کیا تو غریب تھا تجھے مالدار بنایا، اس اللہ کے نام پہ ایک گائے مانگتا ہوں جس کو بیچ کر میں اپنے گھر پہنچ جاؤں. دیکھو یاد بھی تو دلا رہا ہے کہ یوں تھی بات، پھر بھی کھوپڑی میں نہیں آتی. یہ جو کھوپڑی ہے نا، کھوپڑی جب یہ بگڑتی ہے نا، پکی ہوئی ہنڈیا کبھی نہیں سدھری، بگڑی ہوئی کھوپڑی کبھی نہ مانی. بگڑی ہوئی کھوپڑی قرآن نہیں ماننا کرتی، نبی کا فرمان نہیں ماننا کرتی، خدا کے قہر سے اور الٹے چلا کرتے ہیں. فرشتے نے کہا نا تو گنجا تھا، منہ سنبھال کے گل کر، دسا دن گنجا کس نے آخر ہوتے ہیں. اچھا گنجا 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 کون گنجا، تیرا پیو گنجا ہو جائے گا. میں گنجا کیوں کہ میں نے سنا ہے تو بالکل غریب تھا، اللہ نے تجھے مال دیا. لگا جا جا باپ دادے سے مال چلا رہا، اللہ نے مال دیا. اللہ یہاں گائے کو چرانے آتا ہے.
बस फरिश्ता वापिस हुआ और मुड़ता हुआ कहने लगा, अगर तू अपनी बात में झूठा हो खुदा तुझे वैसा ही कर दे जैसे तू पहले था। बस इतना कहने की देर थी, फिर वहां भी वही हुआ, पहले वाला कोड़ी वाला हशर। सारी गायें मर गई और वो अच्छी खाल जो थी वो चली गई। वो गंज फिर तशरीफ ले आया। हजरत फिर गंजे के गंजे, सर में खाज उठी ना, यूं खुजाया और कहने लगा, ये आसमान कड़ा कड़ा करके फट पड़ेगा। वइदन नुजूमुन कदरत, सितारे जमीन पे धड़ाम धड़ाम करके गिरेंगे। वइदल अर्ज़ मुद्दत, जमीन बोरिए की तरह से लपेट दी जाएगी। वइदल जिबालु सुय्यिरत, ये बड़े बड़े पहाड़ हवा में कपास की तरह उड़ते फिरेंगे। तमाम के तमाम अलामात कुरान करीम बता रहा है। और आज मुसलमान है, मैं खुद हूं, आप हैं, मैं कसम खाता हूं कि हमें खुदा के कलाम पे यकीन कोई नहीं। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज फिर से हम आपके लिए एक बहुत ही प्यारा बयान लेकर हाजिर हुए हैं। बयान का उन्वान है क़यामत का खौफनाक दिन, 50,000 साल का एक दिन। दोस्तों ये बयान आपकी जिंदगी बदल देगा। आइए दोस्तों सुनते हैं इस बयान को। परवरदिगार आलम ने मुसलमानों के लिए हर आयत में हिदायत रखी है। फलाह बहबूद की मंजिलें ये हर आयत के अंदर अल्लाह पाक ने रख दी। क्या बताऊं, आज तक मेरे तेरे दिल में इस बात ने यकीन नहीं पकड़ा कि ये कुरान करीम अल्लाह का कलाम है या किसी बंदे का कलाम है। खुद अल्लाह की अजमत हमारे दिलों में कहां है? ये तो अल्लाह पाक ने सोटा लेकर अपनी खुदाई हमसे मनवा रखी है कि किसी की मौत भेज रहा है, किसी को पैदा कर रहा है, किसी को अस्पताल में फेंक देता है, किसी को तड़पते हुए बाजार में लिटा देता है, किसी को भीख मांगते हुए को तख्ते शहनशाही पे बिठा देता है, बादशाह का कान पकड़कर गलियों में भीख के टुकड़े मंगवा देता है। खुदा ने अपनी खुदाई यूं मनवा रखी है। जहां तक अजमतों का सवाल है वो हमारे यहां कहां है? मैं अपनी और अपने बुजुर्गों की क्या बात करूं, उस अल्लाह वाले की बात करूं जिसको दूसरे तबके के लोग भी मानते हैं। पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह गोदड़ा शरीफ वाले अपनी एक किताब में लिखते हैं कि हर वो सांस जिसमें अल्लाह का नाम ना लिया गया हो वो सांस हराम गया। जिस सांस में परवरदिगार आलम का नाम ना आया हो, मालिक कायनात का नाम ना आया हो, फरमाते हैं सांस भी तो एक नियामत है। जब रुकता है तब पता चलता है कि ये कितनी बड़ी नियामत थी। तो हर सांस के आने का शुक्रिया का तरीका ये है कि एक मर्तबा अल्लाह आदमी की जुबान से निकल जाए। अभी तो मेरी तेरी नजरों में औलाद नियामत है, कोठी नियामत है, बंगला नियामत है, कार नियामत है, पैसे नियामत है, लेकिन असल नियामत जो सांस आ रही है इसको जानते ही नहीं। इसकी समझ उस दिन लगती है जिस दिन ये सांस रुकता है, फिर बनता कुछ नहीं। तो कुरान करीम की हर सूरत में, हर आयत में, हर पारे में अल्लाह तबारक व तआला जल्ले शानहू ने अपनी जात व सफात लोगों को समझाई। और कमाल है कि मखलूक खालिक को नहीं पहचानती। किस तरीके से समझाया जाए? अब आप बिल्कुल जरा इब्तिदा की तरफ आए। हर चीज का मटेरियल आपको मालूम है। सारी दुनिया कहती आती है कि गुड़ डालो तो गुड़ का मजा आएगा, शक्कर डालोगे तो शक्कर का मजा आएगा, जितना खर्च करोगे उतना ही मजा आएगा, वैसा ही लुत्फ आएगा। यानी हर चीज का जैसा मटेरियल वैसा ही माल तैयार होगा। कभी इंसान ने भी गौर किया अपने मटेरियल की तरफ कि मैं बना किस चीज से हूं?
کبھی آدمی نے بھی سوچا کہ میرا مٹیریل کیا ہے؟ حالانکہ قرآن کریم للکار کی آواز دیتا ہے ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، ثم جعلناہ نطفۃ من ماء مہین، میں نے تجھے ذلیل پانی سے بنایا، گندے پانی سے بنایا۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، میں نے تجھے ایسی چیز سے بنایا جس چیز کا نام لینا بھی تیرے ماں باپ پسند نہیں کرتے تھے۔ لم يكن شيئا مذكورا، اپنی حقیقت کو سوچ، اپنی اصلیت کو سوچ۔ اور پھر میں نے تجھے بغیر اسباب کے پیدا کیا، ذرا توجہ تو کرو۔ فرمایا تیری ماں ساگ کھایا کرتی تھی اور میں اندر اندر آنکھیں بنا رہا تھا۔ اسباب تو دیکھ، مٹیریل تو دیکھ۔ ماں ساگ کھاتی ہے، اندر آنکھیں بن رہی ہیں جو سارے جہان کو دیکھ لیں۔ اماں گاجریں کھاتی ہے، اندر دل بن رہا ہے۔ اماں روٹیاں کھاتی ہے، اندر دماغ تیار ہو رہا ہے۔ اماں دال کھاتی ہے، اندر زبان تیار ہو رہی ہے۔ کس نے بنائے؟ فرمایا آؤ، کبھی تم نے آسمان دیکھ کر تمہاری سمجھ میں نہیں آتا، ستاروں سے میں سمجھ میں نہیں آتا، چاند کو دیکھ کر میری خدائی سمجھ میں نہیں آتی، سورج کو دیکھ کر میری خدائی سمجھ میں نہیں آتی، اور چل تو اپنے اصلیت کی طرف تو دیکھ کر مجھے مان جا، اپنے مٹیریل تو دیکھ۔ فرمایا تیری اماں ہزاروں چیزیں، سبزیاں، ترکاریاں، دال، گوشت کھاتی ہے، اندر ہڈیاں بن رہی ہیں۔ ادھر چائے کا پانی پیتی جاتی ہے تیری اماں، میں اندر اندر کتنا بہترین چہرہ بناتا جا رہا ہوں۔ فرمایا یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، اور میرے بندے میں نے تجھے 3 اندھیروں میں پالا، ماں کے پیٹ کا اندھیرا، جھلی کا اندھیرا، رحم کا اندھیرا، ماں کو پتہ نہیں، ماں سوئی ہوئی ہے، میں بنا رہا ہوں۔ تیری اماں کام کاج میں لگی ہوئی ہے، میں تجھے بنانے میں لگا ہوا ہوں۔ یہ پیارے پیارے لب کس نے بنائے؟ یہ پیاری پیاری آنکھیں کس نے بنائی؟ یہ کان کس نے بنائے؟ ان کانوں کے اندر جھلی اور پردے کس نے لگائے؟ یہ زبان کس نے دی؟ یہ دل و دماغ کس نے دیا؟ فرمایا او میرے بندے کبھی تو غور کیا کر، ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، تیری رگ رگ بنانے والا میں۔ اور میرے بندے مجھے اپنی کبریائی کی قسم، جتنے یہ تیرے سر پہ بال ہیں ایک بھی کسی اور کا بنایا ہوا نہیں۔ شکل تو کجا، لب تو کہاں، آنکھیں تو کون بنائے گا، ہاتھ تو کون بنا سکتا ہے، پیر تو کون بنا سکتا ہے، دل و دماغ تو کون بنا سکتا ہے؟ دماغ کے اندر سونگھنے کی طاقت کس نے رکھی؟ زبان کے اندر بولنے کی طاقت کس نے رکھی؟ چکھنے کی طاقت کس نے رکھی؟ ہاتھ کے اندر پکڑنے کی طاقت کس نے رکھی؟ پیر کے اندر چلنے کی طاقت کس نے رکھی؟ کانوں کے اندر سننے کی طاقت کس نے رکھی؟ فرمایا ذالکم اللہ ربکم، اور میرے بندے جب یہ سب کچھ کرنے والا میں اور میری یہ بات بھی مان جا تیرا رب میں ہوں، کوئی نہیں میرے سوا تیری بگڑی بنانے والا، تیری مشکل کشائی کرنے والا کوئی نہیں، تیری حاجت روائی کرنے والا کوئی نہیں، تیری بگڑی بنانے والا کوئی نہیں۔ فرمایا تیری تو کیا مجال ہے، بڑے بڑے جب پھنسے سب نے میری ذات کو پکارا، فلما نجاہم
إلى البر إذا هم يشركون. جب آرام پہنچتا ہے، جب میں دولت دے دوں، اولاد دے دوں، مال دے دوں، مقدمے سے بری کر دوں، تندرستی عطا کر دوں، اللہ پاک فرماتے ہیں جب تو یوں کہتا ہوا عدالت سے نکلتا ہے نا، فلانے بزرگ نے مینوں بری کرا دیتا، فرمایا میرا غضب جوش میں آتا ہے، تیرے پیر پکڑ کر پٹک پٹک کے تجھے زمین میں ماروں. کیا میں نے نام غیروں کا؟ تو خود گوارا نہیں کر سکتا، جو تیری ہو وہ کسی سے آنکھ لڑائے، اور میں کیسے گوارا کروں بندہ میرا سر دوسرے کے آگے جھکائے. کسی کو کہتا کہ ہر شب گویم کے فردا ترک ای سودا کنم، ہر شب گویم کی فردا ترک ای سودا کنم، باز چو فردا شودیم روز را فردا کنم. کہتا کل کروں گا کل کروں گا کل کروں گا، کل کرتے کرتے موت کا جھٹکا لگ جاتا ہے. بین بہت بڑا عذاب ہے کسی کو قرآن کریم کی دولت ملے اور پھر اس کی تلاوت کی توفیق نہ ہو. اسی کو کہتا ہے کہ ذکر چشم از خوف حق بگریستن، ذکر چشم از خوف حق بگریستن، باز تر آیات او نگریستن. فرمایا اللہ کی یاد سے، اللہ کے خوف سے رونا، قرآن مجید کا آنکھ سے دیکھنا، یہ بہت بڑی عبادت ہے. اللہ والے نے کتنی عجیب بات بتلائی، کہتا دل زپر گفتن بمیرت در بدن، دل زپر گفتن بمیرت در بدن، گرچہ گفتہ رشبوت در عدن. فرمایا زیادہ باتیں کرنے سے، بک بک کرنے سے آدمی کا دل مردہ ہو جاتا ہے. نہ بولا کر، چاہے تیری گفتار عدن کے موتیوں کے برابر کیوں نہ ہو. نہ ستایا کر، نہ دکھ دیا کر، نہ پریشان کیا کر، نہ دوسروں کے ستانے پہ اماندہ ہو. شیخ تار کہتا خاطر کسر مرن جا اے پسر، خاطر کسر مرن جا اے پسر، ورنہ خردی زخم بر جان و جگر. نہ کسی کو ستایا کر، نہ کسی پہ ظلم کیا کر، اس کے دل سے جو دھواں نکلے گا، جو آہ نکلے گی، فرمایا کہ اگر سمندر میں ڈال دو گے وہاں بھی آگ لگ جائے گی. روزباں از غیبت مردم ببن، تا نبینی دست و پائے خود ببن. جا لوگوں کی گلے شکوے سے اپنی زبان کو بند کر، کل قیامت میں ہاتھ پاؤں تیرے عدالت خداوندی میں باندھ کے لائے جائیں گے. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے او لوگوں پناہ مانگو اس وقت سے جبکہ آندھی آ کر لوگوں کو ہلاک کرے گی. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے توبہ کرو اس وقت سے پہلے پہلے جب زمین پھٹ کر لوگوں کو نگل جائے گی. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے او لوگوں اس وقت سے پناہ مانگو جب لوگ دین کو مذاق بنا لیں گے. بالکل ایسے ہی ہو رہا ہے. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں پناہ مانگو اس وقت سے جب سفید داڑھی والا بھی گناہ سے بعد نہیں آئے گا. گویا اس کی عمر گناہ کی نہیں، نیت بد اب بھی لیے بیٹھا ہے. خدا کی خیر سے ڈرتا نہیں، اللہ کی پکڑ سے ڈرتا نہیں، اللہ کے عذاب سے ڈرتا نہیں. ہر وقت دنیا کے بارے میں سوچتا ہے میرا بنگلہ کھلا ہونا چاہیے، میری کوٹھی کھلی ہونی چاہیے، میرا مکان کھلا ہونا چاہیے، میری دکان کھلی ہونی چاہیے، میرا دفتر بلا کھلا ڈلا ہونا چاہیے. اور یہ کبھی نہیں سوچا میری قبر بھی کھلی ہونی چاہیے. سچ، میری قبر بھی کھلی ہونی چاہیے. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے او لوگوں دنیا کی تباہ کاری سے بچو، اپنے اعمال کو سدھارو. 1 منٹ پہلے پتہ نہیں لگتا کہ ابھی ابھی کیا ہو جائے گا. کراچی سے پشاور جانے والے مسافروں نے
जानते भी होंगे, जो नहीं जानते होंगे टाइम पूछा होगा कि कितने बजे पेशावर जहाज पहुंचेगा। क्या क्या अरमान होते हैं, क्या क्या प्रोग्राम है। आज तक मुसीबत के शिकार हैं, परेशान हैं, घर वाले अलग, बाल बच्चा अलग, वो खुद परेशान अलग। पर जो इस किस्म के काम करते हैं, लोगों का हाफजा बड़ा कमजोर है, भूल बड़े जल्दी जाते हैं। इतने बड़े बड़े जुल्म करने वाले लोगों को बहुत जल्द माफ कर दिया जाता है। हालांकि इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, लोगों जुल्म से बचो, क़यामत में जुल्म अंधेरों की सूरत में आएगा। मजलूम की बद्दुआ से बचो, वो बड़ी जल्द कबूल होती है। दुनिया में खुदावंद करीम तरह तरह के असबाब दिखाते हैं। फरमाया अगर मेरा यकीन नहीं आता, उन खंडरात को जाके देखो, उन शहरों को जाके देखो। अफलम याहदी लहुम कमा अहलकना क़ब्लहुम मिनल क़ुरून, जमाने के लोग बर्बाद कर दिए, खंडरात नजर आते हैं, ये भी मालूम नहीं यहाँ बसने वाले कहाँ गए। हल तुहिस्सु मिनहुम मिन अहदिन औ तस्मउ लहुम रिक्जा, कहीं उनके पाँव की आहट भी नहीं मिलती। बड़ी बड़ी उम्रें पाने वाले, बड़े बड़े माल पाने वाले, बड़ी बड़ी दौलत के मालिक लोग, बड़ी बड़ी इल्म और डिग्रियां रखने वाले लोग, खुदावंद करीम जब किसी को गुमराह करता है, फरमाया जिसको मैं धक्का दूं संभालने वाला कोई नहीं। क्या है हालात मेरा, हमारी जिंदगी है क्या चीज। एक पानी का बुलबुला है जिस पे रात दिन अकड़ा हुआ फिरता है। कोई कहता है मैं वजीर हूं, कोई कहता है मैं सफीर हूं, कोई कहता है मैं अमीर हूं, कोई कहता है मैं इतना बड़ा हूं कि मेरे मुकाबले का कोई नहीं। और हवा पे चल रहा है, जरा सा सांस रुक जाए, वो घर वाले जो तमाम तर पीछे लगे रहते थे, चूमा चाटा करते थे, खुदा की कसम कहते हैं जल्दी करो, कब्र में पहुंचाओ, हमारे मतलब का नहीं रहा। सच, हमारा मतलब खत्म हो गया, पहुंचाओ मिट्टी में। अल्लाह वालों, इस जमीन से कभी तो पूछा होता तेरे अंदर किस कदर ताकतवर लोग खप गए। इसी तरह से सारा निजाम है। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि कुर्बे क़यामत जब सर पे आ जाएगा, लोगों को एक बंसरी की आवाज आवेगी, बिगल बजेगा, शहर के लोग जंगल को आएंगे, जंगल के लोग शहर की तरफ दौड़ेंगे, यहां तक कि उसकी आवाज इतनी डरावनी हो जाएगी, इतनी शदीद हो जाएगी, इज़ा समाउ शक़्क़त, ये आसमान फट पड़ेगा, ये सितारे जमीन पे गिर पड़ेंगे। इधर शम्सु कुव्विरत, सूरज जमीन पे आ गिरेगा। व इधर नुजूम कदरत, सितारे जमीन पे आ गिरेंगे। व इधर जिबालु सुय्यिरत, पहाड़ हवा में कपास की तरह उड़ते फिरेंगे। पर कभी कभी वो सामने दिखाता है, थोड़ा सा इलाका है जिसमें ये तूफान आया नारंग मंडी का, हवा ने घोड़े को उठाया, कई मील पे जाके फेंक दिया। ये कणक निकालने वाली मशीन 50 फुट ऊंची गई, धड़ाम से गिरी, 4 आदमियों का रेजा कर दिया, कोठियां बैठ गई, बंगले यूं हो गए। लोगों ने बतलाया कि ये उस हवा में ऐसी आवाज थी जैसे बिजली कड़कती। जहां जहां खुदा को मंजूर था, एक आन की आन में लपेट के रख दिया। बदामाली मेरी तेरी सदा जानवर भी भुगतते हैं। रूह से आई बड़ों की खुदा की कसम, मासूम बच्चे भी साथ साथ बर्बाद होते हैं। फरमाया वतकूनुल जिबालु कल इहनिल मंफूश,
یہ بڑے بڑے پہاڑ میں ان کو ہوا میں اڑا دوں گا جیسے ریت اڑتی پھرتی ہے. شرک سے ہم باز نہیں آتے. بدعت کو ہم نے سنت کے مقابلے میں رکھا ہوا ہے. ہر میدان میں کھانے کی سنت ہو, پینے کی سنت ہو, پہننے کی سنت ہو, سونے جاگنے کا سنت طریقہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوڑ دیا. انگریز لانتی کا طریقہ تمام مسلمانوں نے اپنا لیا. सच बिल्कुल ऐसा ही. قرآن کریم جا بجا دوہراتا ہے اور ہمیں خبردار کرتا ہے. فرمایا یا ایھا الناس, اے لوگو, اے امیرو, او وزیرو, او سفیرو, او تاجرو, او ذمہ دارو, اتقوا ربکم. السلام علیکم دوستوں, امید کرتا ہوں آپ نے اس بیان کو پورا سنا ہوگا. اگر آپ کو یہ بیان پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں.